बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि जब भी आप सुबह का आगाज़ करें, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें, कलाम इलाही से करें, नमाज से करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने एक नई सुबह देखना जो है वो नसीब किया है। जब आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करते हैं तो यकीन जाने आपके काम में बरकत होती चली जाती है और रूह को एक सुकून पहुंचता है, जो कि हमें इस वक्त ज़रूरत भी है, क्योंकि तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी हमें एक रूहानी सुकून नहीं मिल पा रहा। तो अगर आप वाकई ही अपनी रूह को सुकून चाहते हैं, तरोताज़गी चाहते हैं, तो अल्लाह पाक के नाम से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, कलाम इलाही से बेहतर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो यकीनन इसी से दिन का आगाज़ करना चाहिए। आपको पता है हमेशा हम एक अच्छी बात से ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एक तो अच्छी बात होगी कि आपने कलाम इलाही से जो है वो दिन का आगाज़ करना है। दूसरी अच्छी बात ये है कि आज आपने एक और काम करना है, वो ये कि देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन होती हैं, तल्ख़ कलामियाँ चलती रहती हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, 19-20 बातों में फ़र्क चलता रहता है। तो आपसे अगर कोई ख़फ़ा है या आप किसी से नाराज़ हैं तो आज आप उससे बात कीजिए, सॉरी कर लीजिए, माफ़ी मांग लें। देखिए, माफ़ी मांगने से, सॉरी करने से आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी, बल्कि आपके ये खूबसूरत रिश्ते, इनको जान मिलेगी। ये जो खूबसूरत रिश्ते हैं ये बहुत कम लोगों के पास होते हैं। अगर अगर आपके पास हैं, दोस्त हैं, फैमिली में ऐसे रिलेटिव्स हैं, तो ज़रूर उनसे बात कीजिए और ये तल्ख़ कलामियाँ ख़त्म कीजिए। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, हमें नहीं पता कि चंद सेकंड में, अगले सेकंड में क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। तो अगर कोई आपसे नाराज़ है, ख़फ़ा है, तो आज उसे मना लीजिए। टॉपिक बहुत खूबसूरत है जनाब, जिस पे आज हम बात करेंगे। मौज़ू की जानिब बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का इतना ज़बरदस्त ड्रेस जो मैंने पहना हुआ जनाब, ये है असमार पोशाक का। इनकी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, विंटर के हवाले से भी, पार्टी वेयर इनकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है वेडिंग सीज़न है, तो उस हवाले से भी इनकी ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है। जल्दी से इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ, इनको सर्च करके वहाँ पे अच्छे से ड्रेसेस मौजूद हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनके आउटलेट पे भी जा सकते हैं और ज़बरदस्त ड्रेसेस आप जो आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कीजिए, बाय कीजिए और अपने इवेंट का खूबसूरत बनाइए। टॉपिक की तरफ आती हूँ जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं, इंतहाई अहम है। इसलिए क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। अच्छा, हम जब सोच की बात करते हैं ना, अब आप सोच रहे होंगे, हाँ बिल्कुल ये भी आप सोच रहे होंगे कि हर इंसान सोचता है, ये तो एक फ़ितरी अमल है कि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सोचने के साथ साथ जब ज़्यादा सोचने की बात आ जाती है, ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा, हद से ज़्यादा सोचना, तो ये इंसान के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। देखिए, जब आप अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामूल कोई भी काम है, जब आप उनको देखते हैं, उन पे आप गौर व फ़िक्र करते हैं, आप सोच विचार करते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हालात हाज़िरा को, हम दौर हाज़िर को देखते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान जो है वो ओवर थिंकिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो इससे हमारे जो फ़ैसला लेने की पावर है, जो डिसीजन मेकिंग हमारे जो एक सिस्टम है, क्या वो कमज़ोर पड़ सकता है, उस पर कोई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। या अगर हम नफ्सियाती लिहाज से देखें तो किस तरह ये हमारी ज़हनी सेहत को मुतासर कर सकता है, ओवरऑल हमारी पूरे लाइफस्टाइल को किस तरह से ये ज़्यादा सोचना डिस्टर्ब कर सकता है। और आज इसके साथ साथ और हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे काम के हवाले से। जब हम फ़ील्ड में देखते हैं, मुआशरे में देखते हैं, मर्द हज़रात को देखें या ख़वातीन को देखें, यकीनन काम तो सब ने करना है जनाब, लेकिन उस काम में भी कुछ ना कुछ हमें वो ओवर थिंकिंग के जो एक एलिमेंट्स है ना, एक पैटर्न्स हमें दिखाई देता है। इसकी अब क्या वजह हो सकती है? सोसाइटी प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, या एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो हमने एक हम प्रेशर में है, क्या ये ज़्यादा सोचने पे हमें मजबूर कर रहा है? तो जनाब इसी पे आज हम बात करेंगे कि इंसान ने सोचना तो है, लेकिन क्या ज़्यादा सोचना उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या मनफी असरात उसके मुरतब हो सकते हैं उसकी ज़िंदगी के ऊपर या उसकी ज़हनी सेहत के ऊपर। इसी पे बात करेंगे। ज़हनी सेहत की चूँकि मैंने बात की, तो ये तो हमें एक साइकोलॉजिस्ट अच्छे से बता सकती है कि भाई ज़्यादा सोचने के जो असरात हैं वो हमारी दिमागी सेहत को किस कदर मुतासर कर सकते हैं, कितने अच्छे हैं, कितना नुकसान दे सकते हैं। ये हम उन्हीं से जानेंगे। और जनाब हमारे साथ हैं सोबिया खतीब। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, गुड मॉर्निंग, वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं ठीक ठाक प्यारी सी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा एज यूजुअल। थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर सो मच, इनवाइटिंग, थैंक यू सो थैंक यू। मच। उनके साथ नाज़रीन अगली हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जो तशरीफ़ फरमा है, यकीनन सोसाइटी में देखें तो अपने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वैसे हमारी आज की
दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने अपने काम में माशाल्लाह से महारत रखती हैं। और हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जनाब, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई देती हैं। चूँकि वर्किंग लेडी है, बिज़नेस वुमेन है, तो ज़्यादा सोचना आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या ख़वातीन ज़्यादा सोचती हैं। आप काफ़ी सारे फील्ड्स में महारत रखती हैं, तो क्या ज़्यादा सोचना एक ख़वातीन के लिए नुकसानदेह हो सकता है या बिज़नेस में कामयाब हो सकती है, या हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ है निगत भट्टी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच निगत साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सोबी आपका भी। सोबी आप ही से आगाज़ करती हूँ। बुनियादी सवाल आप दोनों मेहमानों से मेरा यही होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इंसान ज़्यादा सोचता क्यों है? थैंक यू सो मच महविश। हमेशा की तरह जब भी हम किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं और सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से, तो वो एक ऐसा टॉपिक होता है जो आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है एज पर नीड। सोच का जो ताल्लुक है, डेफिनेटली ये एक ऐसा फितरी, जैसे आपने स्टार्ट में कहा ना, ये फितरी अमल है। सोच में यूजुअली कहा जाता है कि ये सब्सट्रैक्शन या माइनस इस पे नहीं होता, इस पे एडिशन होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक जो भी आपके सोचों का कारवां चलता है, ये स्पेसिफिकली आपके बायोलॉजिकल सिस्टम, माशरे के अंदर, माशियत के अंदर किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस पर। ठीक है। सोच जो बनती है वो हम हमेशा साइकोलॉजी में कहते हैं एक ट्रायंगल टेक्निक होती है। यहाँ थॉट है आपका, उसके साथ फीलिंग है और उसके ऊपर एक्शन बिल्ड करते हैं। ये कॉग्निटिव ट्रायंगल कहलाता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि पहला जो उसका सोचने का अमल शुरू होता है वो अपनी मूवमेंट्स के साथ, अपने रोने के साथ हमें इतला देता है। पहला जो एलिमेंट। अब जो बच्चा 5 से जब बोलना स्टार्ट होता है तो ये ब्रेन का मैकेनिज्म चलना शुरू हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है। बोलने से पहले सोचें शुरू हो चुकी होती हैं। आई एम सो सॉरी। एक चीज़ यहाँ पे मैं, 2 तरह के स्टाइल्स होते हैं सोचने के। एक वर्ड्स में सोचा जाता है, एक इमेजिनेशन में। यस। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सोचों के साथ ताल्लुक है वो इमेजिनेशन का है, पिक्चर्स का है। आप किसी न किसी पिक्चर के साथ अटैच करते हैं। जब आप पिक्चर के साथ अटैच करते हैं तो आप देखिए ये सारी की सारी जो आप, इसीलिए तो कहा जाता है जो अहसासात की जो मलका है वो आपकी आंखें हैं। और जिनकी नहीं भी होती वो भी इमेजिन करते हैं, वो भी इमेजिन करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, और वो सोचों का एक पूरा निज़ाम। मतलब पिछले 10 सालों से मैं कहूँ कि जब भी मैं अपने पेशेंट देखती हूँ तो मैं सबसे पहला उन्हें वर्ड ये कहती हूँ कि मैं क्या, आपकी सोचों के निज़ाम पे मुझे काम करना है। हमारे माशरे के अंदर जो सोचों के निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल है ना, वो एक्चुअली फ़िक्री अमल होता है स्टार्ट में, और वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कमी हो चुकी है। हर चीज़ को टेंजिबल आप कहें कि पिक्चराइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लेके जाए। आपने कहा ओवर थिंकिंग, कि सोच के साथ फिर लिंक्ड होती है ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचना। पहले तो स्टाइल्स पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। स्टाइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें, अच्छा ये हम ना स्टाइल्स पे बात करते हैं, क्योंकि ब्रेक में बढ़ना होगा तो मैं चाह रही हूँ निकल साहिबा से भी उनका पॉइंट लेते हैं कि आप हमें बताइए आप क्या समझती हैं। बीइंग अ वर्किंग लेडी, बहुत सारे फील्ड में माशाल्लाह से आप महारत रखती है, डिफरेंट जगह पे आप अपनी खिदमत पर अंजाम दे रही, क्या समझती है, अगर मैं स्पेसिफिक ख़वातीन को ही टारगेट करूँ तो औरतें ज़्यादा क्यों सोचती है? ये आप कह रही है। क्यों ज़्यादा सोचती मेरे ख्याल में इसकी ज़्यादा वजह ये है कि औरतें फारिग भी ज़्यादा रहती हैं। अल्लाह, फ्री ज़्यादा होती है। बिल्कुल, जब आप फ्री हैं तो ऑब्वियसली आपका माइंड भी फ्री है। आपके जो जगह खाली होती है वहाँ इधर उधर का गर्द आके जमा हो जाता है। तो ये बड़ी रीज़न है। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, आप वर्किंग स्टेज पे होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। तो हमेशा जो वर्किंग वुमेन होती हैं, ओवर थिंकिंग हर इंसान में हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो डिस्ट्रक्टिव होती है और बहुत कम आप इसको जो है इस सेंस में लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप इसको ले सकते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पहलू आपके ऊपर हावी है। ये बात है। ठीक है। तो क्या इस वक्त आप क्या माशरे में क्या देखती हैं कि ओवर थिंकिंग जो है, ज़्यादा सोचना, क्या उसके मनफी पहलू ज़्यादा देख रही हैं या मस्बत? मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मेरी पब्लिक रिलेशन से मतलब होती है, ज़ाहिर है फीमेल्स के साथ काफ़ी गैदरिंग है। मेरी 12 साल जो रही है पब्लिक रिलेशन में, मैंने जॉब की है, तो मैंने ये देखा है कि इसके मनफी असरात ज़्यादा है। उसके एक रीज़न है, जैसे सोबिया ने बड़ी अच्छी बात की है, कि आपका जो लेवल है ना, आपका डिसीजन पावर वो वीक हो जाता है। और उसमें दूसरी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा सोच के आप अपने अच्छे फ़ैसले को कमज़ोर कर लेते हैं। बाज़ औक़ात वो फ़ैसला, वो डिसीजन आपके लिए बड़ा ही मतलब पावरफुल हो सकता है, आपके लिए बड़ा मतलब एडमायरेबल हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच के
اس کو ویک کر لیتے ہیں اور اس پوائنٹ سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے, جہاں تک میں نے سوچا ہے, میں نے مطلب بزنس میں بھی دیکھا ہے, فیملیز کو بھی دیکھا ہے, ہر طرح کا سوچنا چاہیے. آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے وہ کام کر لیں, سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک استطاعت دی ہے, ایک خوبی رکھی ہے انسان کے اندر, سوچیں. لیکن میرے خیال میں اس کا پازیٹیو پہلو کو زیادہ رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جو بینگ مسلم ہمیں اس چیز پہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے جس طرح کا اعتقاد رکھو گے میں تم کو ویسا ہی ملوں گا. ٹھیک ہے, تو ہم اگر گمان اپنا اچھا رکھ لیں تو پھر چیزیں ویسی ہوتی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم شروع میں نیگیٹو چلے جائیں تو پھر ہمیں چیزیں بھی نیگیٹو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرما دی تو پھر میں اور آپ کیا ان چیزوں کے آگے, پھر تو کوئی آپ کو وہ شک و شبہات کو وہ پھر رہ ہی نہیں جاتی. تو یہ زیادہ سوچنا, کم سوچنا, اس کو منفی یا مثبت لے کر چلنا, یہ تو گھر تربیت سے شروع ہو رہا ہے. بالکل بالکل. آپ اس میں میں نے بہت ساری فیملیز کو جو میں نے جج کیا کہ جن کے پیرنٹس یا جن کی فیملی یا جن کے گھر کا ماحول نیگیٹو ہوگا, وہ بچے آٹومیٹکلی نیگیٹو تھنکنگ میں جائیں گے. وہ پازیٹیو اپروچ نہیں دیا ہوا ہے نا. بالکل بالکل. آپ کو انوائرمنٹ زیادہ سکھاتا ہے بنسبت آپ کی اپنی پرسنالٹی. بالکل. آپ بچہ جس انوائرمنٹ میں بڑھتا ہے, تربیت جو ہوتی ہے نا وہ بندے کے اوپر بہت قابض ہوتی ہے بنسبت اس کی نیچر کے. اچھا, صوبیت تربیت کی بات کی انہوں نے کہا جیسا انوائرمنٹ بچہ اسی وہی نیگیٹیوٹی اڈاپٹ کرے گا. تو یہ اب میں چونکہ روٹ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی, ایک بچہ ہے وہ نیگیٹو انوائرمنٹ میں ہی پنپ رہا ہے, وہیں پہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. اب وہ اس میں نیگیٹو تھنکنگ آئے گی, پھر وہ اوور تھنکنگ میں کنورٹ ہوتا چلا جائے گا. تو اس سے جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا, ایک پریکٹیکل لائف کو اڈاپٹ کرے گا, تو اس کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جو ذہنی بیماریاں ہیں یا نفسیاتی بیماریاں ہیں, نیورو سائیکالوجی کے اندر جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ سارے کے سارے سوچ کے نظام کے ساتھ بیس لائن روٹ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کی ترتیب. ہم شیزوفرینک, ہمارے پاس ڈس آرڈر جو جسے کہتے ہیں پاگل پن کے دورے پڑنا, اس طرح کا مریض جو ہوتا ہے, اس کی سب سے پہلے جو چیز اس سے اسیس کی جاتی ہے اس کی ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے, ڈس آرگنائز سوچنا. وہ ایسا سوچتا ہے کہ مائٹ میں مریخ پہ ایسے پہنچ جاؤں گا یا مریخ سے میرے تک میسیج آ رہا ہے, اس طرح کے. بائی پولر میں بھی اسی طرح سے دیکھیں تو ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں جتنی ہیں وہ سوچوں کے نظام کے ساتھ ہیں. اگر ان کی درستگی نہیں ہو پا رہی ہوتی یا وہاں پہ کوئی وائرنگ خراب ہو جاتی ہے, میں یوزلی ایک لائن جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ جو اوور تھنکنگ ہے یا خرابی ہے نا, یہ مینٹل کے ریلیٹڈ مینٹل ڈائریا ہے بیسیکلی. دیکھیں, بایولوجیکلی جب ڈائریا ہوتا ہے تو آپ کا لوز موشن ہو جاتا ہے ایگزامپل کے طور پر. اسی طرح سے جب آپ کا مینٹل ڈائریا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو آپ کی اوور تھنکنگ بڑھ جاتی ہے, وہ بھی نیگیٹو لیول پہ. پھر وہاں پہ روک تھام اگر نہیں کی جاتی نا تو وہ لیٹر آن پھر آپ کو کولیپس کرتا ہے. ڈسٹرکشن آپ کی سوسائٹی کے لیے بھی ہوتی ہے اور آپ کے اپنے لیے. آپ دیکھیں جیونائل کے اندر, جیسے جیونائل ڈیلکنسی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس نے بچپن میں یہ کر دیا, قتل کر دیا, مار دیا, سبسٹنس ابیوز کر دیا, اپنے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے. بیماریاں بہت سی کنیکٹڈ ہیں اس کے ساتھ, صرف نفسیاتی نہیں, ذہنی نہیں. حتیٰ کہ جب آپ کی سوچ خراب ہوتی ہے تو کورٹیسول لیول ہائی ہوتا ہے, اگر اس کو مینیج نہ کیا جائے تو آپ کے اندر ڈوپامین کی انرجی بڑھ جاتی ہے. ڈوپامین اداسی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور اس طرح کے جو پورے کیمیکل آپ کے جسم کے اندر پھیلتے ہیں نا وہ انتشار کریٹ کرتے ہیں ہر آرگن کا. آپ دیکھیں لوگوں کا ڈائجیشن سسٹم خراب ہونا شروع ہوتا ہے, ایچ پی کی طرف جاتے ہیں, ایون ڈائبٹیز کی طرف جاتے ہیں اگر جینیٹیکلی کوئی نہیں. زوبیہ, پھر ہم اس میں یہ کہہ لیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اوور تھنکنگ اتنی بڑھ چکی ہے, تبھی سب کو مینٹل ڈائریا, بیماریاں اتنا زیادہ سب مینٹل ڈائریا کے اندر کے. سیریسلی ایک چیز ہے اس کا آلہ یہ ہے کہ 5 لیول پہ اگر مینٹل ڈائریا ہائی ہے تب ڈسٹرکٹیو ہوگا. اگر پوٹینسیز لو ہے جس کی بیس پہ, جیسے بڑی اچھی خوبصورت بات کی, فوکس, ایجنڈا, ٹارگٹ, اگر اس کی ایک سوچ ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ ریسیو کرنا ہے تو دنیا میں جو بھی چل رہا ہے کچھ بھی ہوگا اس کو آگے پیچھے کی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے ہاں ابھی مشکل یہ آ رہی ہے, ہم سب چاہ رہے ہیں, سب ہمیں وہ جو ہوس ہے بڑا, وہ جو ایک ہوتا ہے ہمیں یہ زیادہ کی چاہت, لالچ جو ہے, جو جسے کہتے ہیں معاشرتی بیماریاں جو ہیں ہمارے اندر, یا اخلاقیات کی کمی, بہت سے لیول پہ ہماری جو بایولوجیکل بیماریاں کریٹ کریں. اخلاقیات کی کمی ہے ایک بڑی اچھی بات کی, اس کی وجہ سے بھی ہم ذرا نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. مزید اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے ناظرین, یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے, ہم سب سے ریلیٹ کرتا ہے, اس پہ ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک انتہائی اہم اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم بات کریں سوچ کے اوپر کہ انسان زیادہ کیوں سوچتا ہے. اور یہ تو ایک ایسے ہم کہیں کہ جنرل
कैजुअल, एक फितरी अमल हम इसको कह सकते हैं कि जब तक सोचेंगे नहीं भाई हम काम नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त माशरे में देखते हैं ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत गहरी जगह बना ली है, जिसके जो हम कहते हैं मस्बत असरात हो सकते हैं, वहीं पे उसके कुछ मनफी असरात भी हम देख रहे हैं। तो जनाब इसी पे बात करें कि अगर इनके मनफी असरात पे हमने काम नहीं किया, उनको ओवरकम नहीं किया, उनको रोका नहीं, तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए ओवरऑल हमारी जो रूटीन है, जो हम कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसमें ये किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। तो इसी पे बात करें। मेहमान हमारे साथ हैं। निगत, ब्रेक पे जाने से पहले सोबे ने बड़ी अच्छी बात की इखलाकियात की। अब जब आप में एथिक्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, तो यकीनन आप जो कर रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, उनमें भी वो तमाम तर चीज़ें आपके इखलाकियात जो है वो झलकती है, नज़र आती है। तो जब आपकी, अब मैं यहाँ फिर बात ऐड करूँगी घर की, तरबियत की, हमारा जो तालीम और तरबियत हमेशा हम साथ बोलते हैं। तालीम, हमारे एक मेहमान ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने कहा तालीम है तरबियत नहीं, वो कहते हैं हमें तो आजकल तालीम भी नज़र नहीं आ रही। ये हालात हो चुके हैं कि हमें तरबियत तो क्या तालीम भी दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो इखलाकियात हैं, एथिक्स हैं, मैनर्स हैं, ये जब नहीं होंगे तो हम कैसे समझेंगे कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है? एक्चुअली होता इस तरह है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की, तरबियत, तालीम है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट है। तालीम है, ठीक है, लेकिन तरबियत नहीं है। हाँ। आप इससे पीछे चले जाएं, हाँ। 70s में चले जाएं, इवन के जब हमारे पेरेंट्स थे, हाँ। आप तब चले जाएं, वहाँ तब तालीम इतनी आम नहीं थी, लेकिन तरबियत बहुत अच्छी थी। अनपढ़ माओ ने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की, नो डाउट। और आजकल की माएँ, मतलब मैं समझती हूँ कि हाई फाई क्वालिफाइड डिग्री याफ्ता, लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं है। तो इससे साबित होता है कि तालीम होना ज़रूरी नहीं है, तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपको बताऊं कि मैंने अपनी फील्ड में पढ़े लिखे जाहिल ज़्यादा देखे हैं। ये हम यूज़ भी करते हैं ना, हाँ, ये लफ्ज़ पढ़े लिखे जाहिल मैंने ज़्यादा देखे हैं। देखिए, जो आपकी तालीम है ना, वो आपका एक डिग्री है, आपका एक कागज़ का टुकड़ा है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो तरबियत है ना, वो आपके किरदार से नज़र आएगी, वो आपको नज़र आएगी, यार इसके ऊपर कोई मेहनत हुई है। तो आप डिग्री लेके आप बोलेंगे पता चल जाता है। आप डिग्री लेके अपने आप को क्वालिफाइड नहीं कह सकते जब तक कि उसके साथ आपके इखलाक, आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है वो मैच नहीं करती। तो मैं ऐसे लोगों को पढ़े लिखे जाहिल कहती हूँ। तो ये बदकिस्मती से हमारे माशरे में ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब डिग्रियाँ बहुत अप आई हैं आप, और उसकी वजह से आप देखें हमारे माशरे में, सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह क्या है? ओवर थिंकिंग में लोगों को इतना ज़्यादा नफसियाती मसाइल हो गए हैं कि एक तो हम लोग इस चीज़ को बीमारी ही नहीं समझते। जब हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, हम इस पे डिस्कस करने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार जो मैंने कहा है, जो मैं सोच रही हूँ, भाई ये सही है, बिल्कुल सही है। आपको कोई ये नहीं कह सकता, आपको अगर कोई कहे कि आप गलत हैं तो आप उसको गलत कहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप खुद को सही साबित करने में नहीं लग जाओगे, आप उसको गलत साबित करने में जुड़ जाओगे कि मैं उसे गलत साबित करूं। आप एकदम बैठे, आप कभी इंसान अकेले में बैठ के सोचता है यार मैं भी गलत हो सकता हूँ। आप अपना मुहासबा खुद करें, और इसकी नजरिया मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आप एक ही फैमिली में देख लें, 2 बहन भाई होते हैं, एक ही घर में रही हैं, एक ही माँ के ज़ेरे साया पले बढ़े हैं, लेकिन तरबियत भी एक ही रही है, लेकिन सोच फिर भी मुख्तलिफ है। और एक की नेगेटिव साइड पे जा रही है, एक की पॉजिटिव साइड पे जा रही है। अब तरबियत एक ही बंदे ने की है, घर एक ही है, लेकिन बंदे 2 मुख्तलिफ एंगल में जा रहे हैं। तो उसकी एक रीज़न मैं ये समझती हूँ कि आजकल के बच्चों की तरबियत माएँ नहीं कर रही, ये मीडिया कर रहा है। और मीडिया बच्चों को बहुत कुछ गलत चीजें सिखा रहा है। पहले जमानों में एक माँ तरबियत करती थी, बिल्कुल ऐसे। तो वो बच्चे उसी लाइन पे हैं। टैब हमारा, सोशल मीडिया, गैजेट्स, ये माएँ हैं आज के बच्चों की। ये आजकल की माएँ ये हैं। तो आपसे ज्यादा ये बच्चों को लिटरेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब उसमें एक बच्चा नेगेटिविटी की तरफ है, वो नेगेटिव चीजें देखेगा, मार धाड़ से भरपूर देखेगा, वही एलिमेंट जो है वो नफसियाती तौर पे उसकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल ऐसे। और बनिस्बत एक बंदा जो पॉजिटिव जा रहा है, फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो देखेगा, उसे अज्यूम करेगा कि अब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ भी ऐसी ही है। आप मतलब बहुत दूर ना जाएं, ये हमारे कई केसेस होते हैं, आप देखते हैं ये पबजी ने बहुत बच्चों को खराब किया, ऐसी काफी सारी गेम्स हैं, और वो नफसियाती हो जाती हैं। फिर वही यही कि ओवर थिंकिंग में जाके आप अपने आप को इमेजिनेशन के दौर में ले जाते हैं। और जब इमेजिनरी में आप जाते हैं तो आप समझते हैं कि मैं जो कर गुजरूंगा बस ठीक है। और जब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं
تو اس کا رزلٹ آپ کو پھر بہت نیگیٹو صوبے. یہ بڑی اچھی بات کی. 2 بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ایک ہی ماں جو ہے ان کی تربیت کری, ایک ہی گھر میں ہے, ایک ہی انوائرمنٹ میں, لیکن ایک نیگیٹو سائڈ پہ ہے اور دوسرا پازیٹیو سائڈ پہ ہے. اس میں کیا آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ 2 طرح کے پہلو ہیں. بڑی اچھی بات ہے اس حوالے سے کہ آج کل کی مائیں کوشش کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوشش میں لگی ہوئی ہیں, ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھیں دنیا پوری کی پوری گلوبل ولیج بنی ہے, لیکن لوگ اکیلے ہو گئے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل کا بچہ بھی ہمارا اکیلا ہے, ہی وانٹیڈ ٹو کنیکٹ. وہ جو ایک ہوتا ہے نا گیجٹ کی بھرمار, ایپس کی بھرمار, چیزوں کی بھرمار, اس کے ساتھ جو فوکس ہو کے اس نے پوائنٹ لینا ہے. اب جیسے 2 طرح کی پرسنالٹیز ایک گھر میں پل رہی ہیں. دیکھیں جینیٹکس کے بیس پہ آپ کی شخصیات بنتی ہیں. وہ اس نے باپ دادا سے کہیں نہ کہیں سے ٹریڈ لی, اس کے بعد وہ پنپی پراپرلی. اب یہ جتنی بھی بات ہو رہی ہے نا اس پہ دیکھیں مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں یا ڈیزیزز جو ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو وہ کسی نہ کسی ایسے لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ گھر کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. جو پازیٹیو بچہ ہے آپ اس کو ہمیشہ انکریج کرے جا رہے ہیں. جو نیگیٹو آپ اس کو انکریج کرنے, اس کو ڈسکریج کرنے کے بجائے آپ اس کو پکچر دیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ کمپیریزن کرتے ہیں فلاں نے, اب وہ مزید اس کے اندر انزائٹی پیدا ہوتی ہے, مزید ریبیلیس ہوتا ہے. کمپیریزن بہت زیادہ اپنے وہی بہن بھائیوں میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ جو انسان کو انسان اور اس کی ٹریڈز کے ساتھ نہ لینے والا عمل ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر, یہ سب سے زیادہ خرابی کریٹ کرتا ہے. ایک انسان جیسے مہوش میرے سامنے بیٹھی ہے, مہوش کی اپنی ٹریڈز ہیں, ایک اپنی شخصیت کے پہلو ہیں. اللہ پاک نے انڈیویجویلٹی کے جو کانسیپٹ رکھا ہے بڑا خوبصورت, انفرادیت کا جو تعلق ہے, ہر انسان کی ایک اپنی ٹریڈ ہے. اب اس پہ وہ کیسے رواں رہتا ہے یا رکتا ہے, یہ ساری چیزیں سوسائٹی کا حصہ, جیسے ماں ہے, رشتے ہیں, وہ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ مدرہڈ زونل ایج ہم کہتے ہیں. ہماری مائیں ڈیفینیٹلی ایک معاشی جو حالات جو ہمارے چل رہے ہیں اس میں تگ و دو میں لگی ہیں کہ پارٹنر کی ہیلپ کرنی ہے, گھر کو پالنا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ وجہ ہے. پہلے 5 سے 7 سال کا ٹائم پیریڈ جو ہے بچوں کے سوچ کی پراپر ریوائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں, ہم نے ٹائپس کی بات کی نا, وہ سٹائل اس کا بلڈنگ ہو جاتا ہے. پیسیمسٹک ہے یا آپٹیمسٹک, یا پروان چڑھا چکے ہوتے ہیں اس لیول پر. اگر بالفرض ایک بچہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا چکا ہے یا منفی سوچوں, وہ ہر چیز میں کرٹیکل مائٹ بھی اس کی یہ ٹریڈ ہو کہ وہ کرٹیکل انالیسس کے اندر اتنا اچھا ہو کہ لیٹر آن وہ اسکل کے طور پر لے کے جا. اب وہ جو اتنا بڑا جیسے کہتے ہیں نا پٹولا اس نے اپنے لیے کھولا ہوا ہے کہ بس تم تو بہت برے ہو, تم ہمیشہ غلط سوچتے ہو, منحوس ہو, تمہاری جو زبان ہے, مطلب اس طرح کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. یہ مزید بیماری کو انڈورس کرتے ہیں. ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں, میرا ایک پوائنٹ, اگر آپ ایڈریس کر کے اسے 3 منتھس کے لیے کنٹینیوز, ہمارا جو کام ہے وہ سارا کا سارا دوائیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, ہم سوچوں کے نظام کے ساتھ تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں, اس کے بالکل وہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن بیماری جہاں پہ ہے آپ کو لگے کہ نہیں ہینڈل ہو رہا, تو ادویات کا استعمال بھی ضروری ہے. ہمارے بچے اب جو ایج ہے اس میں ڈپریشن میں بھی جا چکے ہیں, بارڈر لائن میں بھی جا چکے ہیں, سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی, اور کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. وہ گھر والوں کے ساتھ کنیکٹ, یقیناً یہ کہنا بنتا ہے کہ بھائی ایک الارمنگ سچویشن ہے. میں دیکھیں ہر بندہ اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار میں پریشان ہوں. ایک ٹائپ کہی جاتی ہے جس کو آپ اگر سادہ زبان میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو سمجھیں تو اگر آپ ڈپریسڈ ہیں تو مینز آپ پاسٹ میں, اگر آپ اینشیس ہیں تو مینز آپ فیوچر میں, اگر آپ سکون میں تو آپ پریزنٹ میں. ہم پریزنٹ مومنٹس کی تبدیلی, مطلب یہ جو ہوتا ہے نا کنیکٹ, میرے پاس پانی ہے تو پانی کو میں انجوائے کر سکوں. اب ہمارا بچہ گیجٹ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, ڈرائیونگ کے دوران اس نے پاڈ لگائے ہوتے ہیں, ہی ڈونٹ انجوائے, شی ڈونٹ انجوائے سراؤنڈنگ. ہم نے نیچر سے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے, اور یہ ہماری اپنی بھی پریکٹسز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں پہ بلیم ڈال دیں, بچہ سیکھتا وہی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایکشن میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایک زونل ایج انٹرنیٹ کی دنیا میں لیا ہے, ضرورت ہے. میں بالکل نہیں کہتی, میں خود بھی استعمال کرتی ہوں. دور حاضر کے تقاضے ہیں, اگر آپ اس ڈیجیٹل دنیا کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے وہ آپ کو بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے. بالکل, لیکن اب اس بیماری کا حل بھی ہوتا ہے, یہ حل ہم ضرور جانیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس بات کو درست کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ وہمی ہوتے ہیں وہ اوور تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں؟ وہمی ہی زیادہ جاتے ہیں میرے خیال میں. صوبیہ بہت اچھی سائیکولوجسٹ ہیں, ایگری کریں گی, کیونکہ جو ایک پازیٹیو اور ایک ہیلدی مینٹل سچویشن ہے
اس میں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں نا ہوتی, وہ تو بندہ نارمل ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, نہ اس کو وہم ہے نہ کوئی چیز ہے. جو وہمی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہو جائے گا, یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, وہی لوگ بیسیکلی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں. ان کو اپنے علاج کی ضرورت ہوتی ہے, بنسبت وہ دوسروں کو ٹھیک کریں, وہ پہلے خود کو ٹھیک کریں. کیا اس میں دوسرا جو میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں, کیا لوگ زیادہ سوچ کر اب ان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو فیس نہیں کر پاتے یا حالات کو فیس نہیں کر پاتے, تو وہ اوور تھنکنگ میں اس ویکنس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل, obviously اس بات سے میں ایگری کروں گی, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اس چیز سے. جب وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں آپ کو, تو آپ کو کسی دوسرے کا آگے بڑھنا, کسی دوسرے کا کام کرنا, وہ آپ کو بہت برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو بجائے اچھائی کی لینے کے بجائے آپ نیگیٹو میں لے جاتے ہیں, اور یہی آپ کی پرسنالٹی کی نیگیٹیوٹی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کا سب سے پہلا پرابلم جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے میرے خیال میں, وہ اسی بات سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مطلب کمپلیکس, لیکن آپ اس کو شو نہیں کر پاتے. بعض اوقات آپ برے نہیں ہوتے ہیں, لیکن کسی کو اس لیے برے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کمپلیکس میں دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ اس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس سینس میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, اور وہ اپنی پرسنالٹی کو وہاں پہ ریپرزینٹ نہیں کر پاتا, تو وہ آپ کو برا سوچنا شروع کر دے گا. یہ اوور تھنکنگ کی طرف پھر چیزیں چلی جاتی ہیں. ایک پوائنٹ چھوٹا سا ضرور ایڈ کر لیتی ہوں. دیکھیں جتنے بھی آپ دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا, وہ بھی اوور تھنکر ہوتے ہیں, وہ بھی اینشیس ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹارگٹ پکڑ لیتے ہیں, یعنی کہ وہ بیماری کی طرف زیادہ سوچ کو پازیٹیو ڈائریکشن دیتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کنسٹرکٹیو. یہ جو پرسنالٹی ڈیفالٹر ہیں, یہ ڈسکنسٹرکٹیو میں آ جاتے ہیں نا, یہ اپنی خوبیوں کو خامیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں خوبی بھی رکھی ہے, خامی بھی رکھی ہے. بالکل, اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اچیورز ہوتے ہیں, تو اللہ پاک ریسیورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ اچیور ہوتے ہیں, وہ ریسیو کرتے ہیں, ان چیزوں کو اچیو کرتے ہیں. صوبیہ نے بڑی اچھی بات کی کہ گول آپ ایک گول سیٹ کریں, آپ کو پھر چیزیں ویسے ملنا, آپ اس میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی دیکھیں گے لیکن آپ اس کو بھی کراس کر جائیں گے. گول بھی پازیٹیو ہونا چاہیے جو معاشرے اور آپ کے لیے. گول ہمارے یہ نہیں کہ میں نے فلاں کو جا کے گولی مار دی, ایسا گول نہیں ہونا چاہیے. گول ہونا چاہیے آپ کو اپنی سکسیس کا گول ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کو کہیں پہ بھی, آپ کسی بھی فیلڈ میں سمجھتی ہوں ہاؤس وائف کا بھی ایک گول ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھی ماں بنے, ایک اچھی بیوی بنے. اس کے گول ایکچولی ہوتے بھی بہت زیادہ, اس کے زیادہ ہوتے ہیں. چلے ہم ایک ورکنگ وومن ہے, کوئی بزنس وومن ہے, کوئی جاب کر رہی ہے, ہمارے گولز ہو سکتے ہیں ہم اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. لیکن ایک فیمیل جو گھر بیٹھی ہوئی ہے, آج کا پروگرام ظاہر ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, فیمیلز تو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں مارننگ شفٹ, کیونکہ ان کا یہ فارغ وقت ہوتا ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مہوش کو بھی پسند کرتی ہیں. نہیں, میں کر رہی ہوں obviously, بالکل کیوں نہیں, لیکن ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ اپنے گول کو پازیٹیو رکھیں, آٹومیٹکلی ان کے بچوں کی پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی آئے گی, اور ایک انفرادیت سے آپ اجتماعیت کی طرف جاتے ہیں. ایک ماں ہوتی ہے, وہ ایک بچے کو نہیں, وہ ایک معاشرے کو لے کے جا رہی ہے. معاشرے کو, یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ایک ماں پورے معاشرے کی تربیت کرتی ہے. ناظرین مزید بھی اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے ہمارے رشتوں میں کیا بگاڑ آ سکتا ہے. ایک تو ہم کام کی بات کریں نا کہ معاشرے میں جو ہم کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہیں تو اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑی چیز آپ کے رشتے ہیں. تو اگر آپ زیادہ سوچتے ہیں تو کیا یہ زیادہ سوچنا آپ کے رشتوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے, یا پھر اس میں بھی کوئی نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں, زیادہ سوچنا. انسان جب زیادہ سوچتا ہے تو وہ کن حالات سے دچار ہو سکتا ہے, کون سے مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یا پھر اگر صحت کے معاملے میں دیکھی جائے تو صحت اس کی کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے زیادہ سوچنے سے. اور ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہی ورکنگ جو وومن ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اوور آل جو ہماری لائف سٹائل ہے, جو ہمارے کام کا سلسلہ ہے, جو سوسائٹی میں جس طرح سے ہم نے سروائیو کرنا ہے, اس پہ بات کر رہے تھے. اب میں آنا چاہ رہی تھی ہمارے رشتوں کے حوالے سے. اس وقت ہم نے پچھلے دنوں اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ یہ جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں, بڑھتی ہوئی شرح دکھائی دے رہی ہے, اس کے کافی ساری وجوہات دیکھنے میں ملی, جن میں سے ایک اوور تھنکنگ بھی تھی. بالکل, بتائیے. جو وسوسہ ہے یا اوور تھنکنگ ہے یا شک ہے, یہ سارا کا سارا اس کی بیس لائن سوچ ہے. ایک ٹریگر ملا یا کہیں سے ایک
वबा मिली, हल्की सी लहर मिली और उसको आपने पकड़ा और समंदर में कूद गए। ये वो तुगयानी के अंदर आप जाते हैं जिसकी बेस पे चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, इवन आपके इन लॉज हैं या जिस दोनों लेवल पे। अब माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा ये पनपती, अब एक्सेसिबिलिटी हर चीज़ की इतनी ज़्यादा है ना। जैसे फ़र्ज़ किया मेरे पास यूजुअली मैरिटल कपल्स ही ज़्यादा रजू करते हैं, ठीक है, जो पर्सनल मसाइल उनके होते हैं या आपके हैं कि जैसे जिससे रिश्ता बनता है मियाँ बीवी का, उन मसाइल की जब निशानदेही की जाती है तो जब उससे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या डाइवोर्स रेट या उसके साथ चला गया, मेरे साथ ये नहीं किया, फ़लाँ को तरजीह दी, मुझे तरजीह नहीं दी, यही है ना। ऐसे ही है। हम अटेंशन डिमांड करते हैं, प्यार डिमांड करते हैं, वक्त डिमांड करते हैं। असल में मियाँ को भी अटेंशन और रिस्पेक्ट चाहिए होती है, बीवी को प्यार और केयर चाहिए होता है। ये दो एलिमेंट पूरी जिंदगियां लोग गुजार देते हैं समझने में। बिल्कुल ऐसे 4 लेवल में हमेशा रिश्तों पे बात करती हूँ, जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप से आपने स्पेसिफिक कहा। पहले आपका रोमांस और अट्रैक्शन शुरू होती है, सेकंड लेवल पे आपकी रियलिटी खुलती है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपके सामने चैप्टर खुलते हैं। तीसरे लेवल पे आप आते हैं, उसकी रियलिटी के साथ एक्सेप्टेंस पे आते हैं, बिल्कुल ऐसे। फिर मैच्योरिटी पे जाते हैं। लोगों को 60-70 साल लग जाते हैं इस स्टेजेस पे आने के लिए। बिल्कुल हमारे यहाँ जो शरा है, कहा जाता है शादीशुदा जोड़ों के अंदर अगर 3 साल कंसिस्टेंटली एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस के साथ एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है ना, रियलिटीज आ गई। अब हर बंदा दूध का दूल्हा या ऐसा नहीं होता, हर बंदे में कुछ ना कुछ वो कोई ना कोई खामी पाई जाती है। हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस, पेशेंस और जो ज्यादा की लालच, कंपैरिजन, यहाँ पे फिर वही चीज आई जाए कि फलां का हस्बैंड ये, फलां का हस्बैंड वो ये करता है यार। और सबसे आप दोनों क्या करते हो, फोकस ऑन इट। सोशल मीडिया पे या अपने ड्रामा या फिल्मों में देख रहे हैं, वही चीज हम रियलिटी में चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है, एक होती है रियल सेल्फ, एक होती है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ जो आप हैं, आइडियल सेल्फ जिसके जो आप होना चाहते हैं। अब हमारी दुनिया के जो लोग हैं जो कि बेसिकली जिसे कहें कि अज़दवाजी मसाइल के इश्यूज में चले गए ना, वो जो नहीं है वो होना चाहते हैं। और स्पेसिफिकली देखें जेन्युइन मसाइल भी हैं। जेन्युइन मसाइल में आप कह सकते हैं हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, आपके पार्टनर का अगर हेल्थ का इशू शुरू होता है। मेरे पास ज़्यादातर सब्सटेंस अब्यूज के जो आते हैं, जब एडिक्ट आपका पार्टनर हो गया है या खातून हो गई है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर ट्रीटमेंट। आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और हता कि ये जो रिश्ता, बुनियादी रिश्ता इसे कहा जाता है, लिबास कहा जाता है, ये वो रिश्ता स्पेसिफिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग मैं कल ही अपनी एक ट्रेनिंग में कह रही थी, प्री मैरिटल काउंसलिंग पे मैं एक्चुअली कह रही थी, उसके हवाले से स्पेसिफिक जो शादी से हम लाइमलाइट में ले जाते हैं, शादी को शादी ड्रेसेस तक रख दी है। बच्चों की जो असल ट्रेनिंग और शादीशुदा जोड़ों की जो असल ट्रेनिंग है, वो आगे की मुश्किलात को फेस करने के चैलेंजेस और एक्सेप्टेंस के, अगर वो समझा दें तो वो जो सारी, हम हमेशा कहते हैं कि तुम जॉब करोगी, पार्टनर से ज़्यादा तुम जॉब करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। घर वाले मान नहीं रहे, जाएगा आगे शादीशुदा, कन्फ्लिक्ट बचेगा। तुमने तो उस वक्त वादा किया था। हाँ बिल्कुल, तुमने तो मुझे कहा था मैं तुम्हें ऐसे रखूंगा, रानी बना के रखूंगा, एक सारी तमाम तरह साइशें दूंगा। अब मिल नहीं रही हैं। वो कहते हैं स्टार्ट होती है जंग खुदारा, मैं इस पे वर्ड खुदारा यूज करती हूँ मियाँ बीवी से कि खुदारा एक दूसरे को ऑन करें प्लीज। यस, मैं खुद भी शादीशुदा हूँ माशाल्लाह से, मेरा भी अपना फैमिली सिस्टम है और मैं प्रैक्टिस करती हूँ उस लेवल पे। बहुत सी जगहों पे मेरा मियाँ हावी हो जाता है, बहुत सी जगहों पे मैं हैवी होती हूँ। फिर हम बैलेंस के जब चलते हैं तो मैंने देखा है जब हमारे दरमियान में कोई चीज़, और मैं जितने भी पेशेंट होते हैं मैं उनको कहती हूँ कनेक्ट विद ईच अदर, नॉट कनेक्ट। मैं उसको जाके ये कह दो, उसको जाके ये कह दो, मैं आज बात नहीं कर रहा। तो कनेक्शन, ये एक्सेप्टेंस, इस पे काम करने की हमें जरूरत है। निगत, ये सोचों से शुरू होने वाली सोचों से और ये एग्जैक्टली सोचों से ही होता है। आप मुझे बताइए कि वर्किंग लेडीज, देखिए उनको हम देखें वो बाहर भी अपना काम भी संभाल रही है, फिर अपने रिश्तों को, अपनी फैमिली को भी संभाल रही है। तो अगर वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार हो रही है, उसे नहीं समझ आ पा रही कि वो मस्बत डायरेक्शन ले रही है या फिर मनफी ले रही है, अब उसे संभालना, उसे ओवरकम करना या उसकी काउंसलिंग करना, ये यकीनन उसके रिश्तेदार है, उसके जो करीबी रिलेशंस हैं उनके, या फिर मैं कहूँ कि हम सब मुआशरे में रहने वाले जो फ़र्द हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि वो किस तरह ओवर थिंकिंग का ज़्यादा शिकार होकर अपनी सेहत, अपना काम, सब कुछ जो है उसको डैमेज कर लेती है? इसमें जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड जिम्मेदारियाँ ऐसे ही, उसके ऊपर एक फैमिली का प्रेशर है, एक उसके ऊपर अपने काम का प्रेशर है, ऐसे बॉस का कि भाई ये काम मुकम्मल होना चाहिए आज। बिल्कुल। जब आप जॉब पे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रेशर, आपको हर फील्ड में है। ऐसे आप बिजनेस करें तब भी प्रेशर है, आप किसी के अंडर भी काम ना करें तब भी आपके अंदर ऊपर एक प्रेशर होता है जो आपका अपना बिल्ड किया हुआ होता है। ठीक हो गया। एक होता है आपके ऊपर जॉब का प्रेशर है, बहुत ज्यादा बॉस का प्रेशर है,
اس کے بعد ایک گھر کا پریشر ہے, گھر کا, بالکل ٹھیک ہے. ہاں. اب جو میل حضرات ہیں ان کو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے. ہاں. میں نے بڑی خوبصورت ایک دفعہ بات کی, میں جب جاب کرتی ہوتی تھی تو میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے تھے وہ بڑا اچھا لنچ شنچ بنا کے لے کے آتے ہوتے تھے. تو ایک دن میں بیٹھی, میں بیسیکلی بینکر, میں نے 12 سال بینکنگ کی. میں نے کہا یار کوئی میری بھی بیوی ہوتی جو مجھے بھی لنچ بنا کے دیتی ہے نا. تو وہ مجھے آج تک سارے جو میرے تھے نا کولیگز بڑا یاد کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ کتنے لکی ہیں آپ کو, جبکہ میں نے گھر سے اپنے لیے بھی خود لے کے آنا ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے میاں کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے آ کے کام بھی کرنا ہے, اور آپ نے اس نیگیٹیوٹی میں آپ نے اپنے آپ کو منوانا بھی ہے, بالکل سروائیو کرنا ہے. اب میل ہے وہ جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, وہ اپنے گھر جاتا ہے, اس کو پکا ہوا کھانا ہر چیز مل جاتی ہے. جبکہ ایک ماں ہوتی ہے, اس کی زبر ذمہ داری, میں بتاتی ہوں, میں نے جا کے بیگ لگا اور میں کچن میں گھس گئی, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا میں اس وقت کیا تھی, میں اس وقت کس پوسٹ پہ تھی, میری کیا لائبلٹیز تھی, میں جب گھر آ گئی تو میں ایز سچ لائک ماسی, ٹھیک ہے. تو اس میں نے وہ والی سوچیں وہیں رہ گئی, پھر گھر کی سوچیں سٹارٹ ہو گئی, اوور تھنکنگ. اور اس وقت بعض اوقات بڑے بیڈ آپ کو جو ہوتے ہیں خیالات آتے ہیں, یار میرا احساس کوئی نہیں کرتا, ایسے ہی ہے نا, میرا خیال کسی کو نہیں ہے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو یہ چیزیں بعض اوقات آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں, اور آپ کو مینٹلی ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کا لائف پارٹنر جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کے لیے بڑا سپورٹیو ہوتا ہے. اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہو گئے ہیں, نیگیٹیوٹی میں جا رہے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کرا دے, آپ کا موڈ اچھا کر دے. وہ چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑی ان چیزوں کو آپ کو اوور کم کر لیتی ہیں, پھر آپ فیل کرتے ہیں اچھا چلو یار کوئی بات نہیں. بالکل, وہ چیزیں آپ واپس آ جاتی ہیں مزید آگے چلنے کے لیے. مزید اس میں لائف پارٹنر کی سپورٹ بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے مطلب اگر اس کامیابی پہ ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نہج پہ لے کے گئے ہیں, یہ اس کی مہربانی ہے, تو اس میں سمجھتی ہوں کہ 50% میرے ہسبینڈ کا رول ہے, 50 نہیں بلکہ 70% جو ہے. اگر وہ دیکھ بھی رہے ہوں تو میں ان کو ٹریبیوٹ کرتی ہوں, لائیو کریڈٹ دے رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا میرے ساتھ بڑا اچھا سپورٹنگ رول ہے, ورنہ شاید میں اتنی کامیاب نہ ہو پاتی. میں بھی ٹو بی ویری آنیسٹ, ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہ میرا موڈ اگر خراب ہے, وہ میرا موڈ اچھا بھی کر سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میری نیگیٹیوٹی کو بیئر کرتا ہے, تو اسی طرح میں اس کی نیگیٹیوٹی کو بیئر کرتی ہوں. یہی چیز ہے صوبیہ کہ یہی ایک پارٹنرشپ ہے. اور اس میں باقی رشتے میں نہیں سمجھتی, باقی رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا رشتہ جو آپ کی پہلی اٹریکشن ہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر ہسبینڈ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو باقی رشتوں کو آپ کور کر لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں صوبیہ مینج ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ شادی سے پہلے ایک کمنٹ آ رہا ہے, ہاں ضرور, وی آر بلیسڈ کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا اچھے ہسبینڈ دیے, لیکن جہاں پہ ہسبینڈ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا نا, وہاں بیماری پنپتی ہے, اور وہاں اوور لیڈنگ پہ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, بہت اچھی بات کی. میری بہت ساری خواتین سے اٹریکشن ہوتی ہے جو آتی ہیں بیچاری, بچے بھی ہیں, خامد بھی ہے, لیکن وہ سنگل مدر, اصل کنیکشن نہیں ہے. ہاں سنگل مدر, وہ اپنی پرابلم بتائے کسے, بچوں کو تو بتا نہیں سکتی, ظاہر ہے, ٹھیک ہے. تو جو سنگل لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ زیادہ پرابلم ہے, اور اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا زیادہ قصور ہے. میں یہ سمجھتی ہوں سنگل ہونے میں خواتین کا ہی زیادہ قصور ہے. کوئی بھی مرد بھی نہیں چاہتا کہ اس کا گھر خراب ہو, فیمیل بھی نہیں چاہتی اس کا, لیکن بحیثیت میں کہتی ہوں کہ آپ جتنے مرضی کوالیفائڈ ہو جائیں, آپ جہاں پہنچ جائیں, آپ کو بیئر کرنا پڑتا ہے, برداشت. رول جو ہے عورت کو جو کہا گیا ہے کہ گھر بسانے میں عورت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بالکل, تو وہ آپ بے شک جتنے مرضی کوالیفائڈ ہو جائیں, کرتے ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہو شروع ہوتی ہے. آپ کا پرابلم ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے, جب آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی میں ہوں. یہ ہونا چاہیے. میں جو ہے نا صوبیہ, یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان کو, اور یہی اوور تھنکنگ میں پھر یہ میں تو آ جاتی ہے نا, میں ایسا کروں تو یہ ہو جائے گا, میں ویسا کروں تو میں ایک بڑی اچھی ایک لگژری لائف اسٹائل اڈاپٹ کر سکتی ہوں. تو اس میں کو کیسے ختم کریں, یا یہ جو اوور تھنکنگ ہے جو کہ ہمارے پورے لائف اسٹائل کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, ایون ہمارا جو ایک ریسٹ ٹائم, می ٹائم ہے, اس سے یہ بہت بڑا اس کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. تو کیسے اس کو ہم ختم کریں؟ اچھا, ختم نہیں کر سکتے, ہمیں مینیج کرنا ہے. یہ دیکھیں, یہ دنیا کا نظام جب سے شروع ہوا, شیطان کو کہا گیا انسان کو سجدہ کرو, اس نے کہا میں کروں گا. میں اس میں بھی دیکھیں آگے میں وہاں سے جو میں مطلب یہ ڈیفینیٹلی سائیکالوجی سب معاشروں کو پڑھنے کے بعد بہت سی چیزوں پہ اس نتیجے پہ پہنچی, جو اصل دشمن انسان کا وہ انسان کا اپنا آپ ہے, خود.
ذات وہ اس کا اپنا میں ہے. بالکل وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہی از آل ان آل. عقیدے کی کمی بہت بڑا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات نے دینا ہے, اسی نے جوڑا ہے, اسی نے سارا نوازنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کے ساتھ کنیکشن کا اس نے کہا ہے کہ اپنے رشتوں سے جڑے رہو. اور جب لباس کا کہہ دیا گیا ہے, یہ کھلا آپ کے سامنے سورہ ہے, اور آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے جو جتنی خوبیاں ہیں, خامیاں ہیں, اس کو مینیج کرو. بالکل ایسے. جب بھی گھروں کے اندر ہم انتشار دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپر لیول پہ ہوں, یا بچہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بابا آپ نے مجھے کہا. دیکھیں وہ لرننگ آتی ہے, ماما آپ نے مجھے کہا. تو وہ ساری میں کی جنگ چھڑ جاتی ہے. ایکسیپٹینس آف وٹ ایور یو ہیو, مطلب آپ کا پارٹنر ہے, آپ کے ریلیشن شپ ہیں, اس کی وہی بات آ جائے گی کہ آپ قبول کرنا شروع کریں ایک دوسرے کو. بیماریاں پنپتی اس لیے کہ آپ قبول نہیں کر رہے ہوتے, آپ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمیشہ آپ ریجیکشن پہ جاتے ہیں نا کہ نہیں یہ ریجیکٹ کرو, دس از ناٹ می, یا اس پہ جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیوں نہیں کیا, جو بعض کا ہوتا ہے نا کہ یار یہ مجھ سے ہونا چاہیے تھا, شاید میں اس سے بہتر کر سکتا تھا. بہتر کرنے کی جستجو کی طرف ضرور جائیے, جو آلریڈی اچھا ہوا اس کو خراب کرنے کی طرف نہ جائیے. رشتوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کمانا اچھا شروع ہو گئی ہے یا شروع ہو گیا ہے, برداشت نہیں ہے. اب اس کو اب یہ رول کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ہماری جو پیرنٹنگ ہے, اس میں ساری چیزیں انوالوڈ ہیں. ہم کیا انٹرسٹ رکھتے ہیں, ہم کس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, ہم کیا چیز ریسیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سوچوں کا آج کا ٹاپک ہے نا, ایکچولی ہمارے سوچوں کا کبھی ہم نے لسٹ کر کے رکھا بھی نہیں ہوتا. ہم سوچوں کو دیکھتے نہیں ہیں, صرف سوچتے ہیں. میں ایک پریکٹس ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو سکھاتی ہوں کہ پلیز رائٹ ڈاؤن یور سیلف. جب آپ رائٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پکچر آتی ہے, کیونکہ انسان کا جو جسے کہیں فطرت ہے, وہ دیکھنے کی حد تک ریسیونگ زیادہ ہے. تو وائی ناٹ ٹو یوز دیٹ تھنگ. آپ لکھ کے اس کے آگے ایرو لگائیں, یہ تھاٹ نہیں, اس کے آگے یہ تھاٹ ہونی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہیلدی پیٹرن, ان ہیلدی پیٹرن. وہ جب نظام اپنی ترتیب دیتے ہیں آپ برین, ہمارے ہاں باقی سب چیزوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, سوچوں کی ٹریننگ کوئی نہیں کرتا. بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں بہت لائٹ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں مثبت سوچو, کیسے سوچو اس تک نہیں جاتے, نہیں بتاتے. سو وہ یہ گھروں کے لیول پہ کیسے سوچنا ہے, یہ اپنے ایکشنز کے ساتھ. اور اپنی جو بچہ ہے, بچے کو آپ کہتے ہیں اسکور کم آ رہا ہے, اب اسے کہتے ہیں کم کیوں آ رہا ہے, کیوں, یہ وہ ساری چیزیں, یہ چھوٹی, آپ نے اسٹارٹ میں کہا نا چھوٹی چھوٹی پریکٹسز. میں ہمیشہ اس کو نام دیتی ہوں اپنی, جسے کوگنیٹو تھیراپی کے اندر نا اسمال اسٹیپ تھیراپی. اسٹارٹ فرام اسمال اسٹیپ. 30 سیکنڈ ہے, اسی میں آپ اپنا پیغام ایڈ کر دیجیے. اپنے آپ کو جانیں, اپنی سوچوں کو جانیں, تبھی آپ خدا تعالیٰ کی جو قدرت آپ کے اندر سمائی ہے نا, اس کو پہچان سکیں گے, رشتوں سے کنیکٹ ہو سکیں گے, اور اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا خیال رکھ سکیں گے. نگہت آپ بتائیں ناظرین کو کیا پیغام دیں گی کہ اگر ہم نے ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو کیا کہتی ہیں, کیسے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں, کیسے اپنے سوچ کو مثبت رکھیں. ایک تو یہ بڑا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پرائیویٹ ایشو بن جاتا ہے. آپ جو کچھ سوچتے ہیں آپ ہر کسی کو بتا نہیں سکتے, تو آپ کم از کم اچھا سوچیں تو اس کے رزلٹ بھی اچھا آنے شروع ہو جائیں گے. مستقبل کے لیے اچھا سوچیں گے تو رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. اگر آپ نیگیٹو ہی رہیں گے تو پھر رزلٹ بھی نیگیٹو آئیں گے. بالکل زندگی آپ کی نیگیٹیوٹی کی طرف چلی. بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین بہت اہم ٹاپک تھا. میں تو ضرور اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ یہ دوبارہ اس ٹاپک کو ریپیٹ کریں, کیونکہ بہت وسیع ٹاپک ہے, ہماری زندگی سے یہ ریلیٹ کرتا ہے. اور جب ہم اوور تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس نے ہماری زندگی میں بہت گہری جگہ بنا لی. اب سوچنا ہے, کیا سوچنا ہے, کیوں سوچنا ہے, کتنا سوچنا ہے, اب اس کا منفی اور مثبت اس کے اثرات کیا ہیں, یہ ٹریننگ لینا, کاؤنسلنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ بھی ضرور سوچیے گا کہ اگر اس وقت جو آپ سوچ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے ذرا. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہے, جو کہ میں اگر کہوں کہ آپ کی سوچ سے ریلیٹ کر سکتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. بکس ریڈنگ پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا انتہائی اہم ہے. جیسے ہم نے پہلے ٹاپک پہ بات کی کہ انسان زیادہ کیوں سوچتا ہے, اور اب دوسرا ٹاپک بھی بہت خوبصورت ہے. بات ہم کرنے جا رہے ہیں ایک دوست کی. اچھا, اب دوست آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس دوست کی بات کرنے جا رہی ہیں. جناب ایک ایسا دوست جو کہ بہت بہترین ثابت ہوتا ہے, وہ ہے ہماری کتاب. بالکل جناب, ہم اسی پہ بات کرنے لگے کہ کتاب ایک بہترین دوست ہے. اور جب ہم حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایک اچھے بہترین دوست کی تلاش ہے, ضرورت ہے اور ضروری بھی ہے. لیکن جب ہم کتب بینی کو دیکھتے ہیں اور آج معاشرے کو دیکھتے ہیں, دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کیا کتب بینی کے اسی طرح سے جو فوائد, جو اس کی اہمیت ہے اس سے ہم آگاہ ہیں,
واقفیت رکھتے ہیں، یا پھر ہمیں ضرورت ہے کہ پھر سے ہم اپنی لائبریریز کو آباد کریں، پھر سے اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ ہمیشہ سے کتاب ایک بہترین دوست رہی ہے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی، اور جتنا زیادہ آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے آپ کے لیے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کو بہت ساری آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، تو جتنا آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، آپ کا وہ سٹریس ڈپریشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو اسی پہ بات کریں گے، اور اس خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت ہے، ماشاءاللہ سے آپ رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، اور یقیناً اس ٹاپک پہ ہمیں بخوبی طریقے سے بتا سکتے ہیں، سمجھا سکیں گے کہ کیسے ہم کتب بینی کی طرف آئیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ کیسے اپنے نوجوانوں تک پہنچائیں، اس کی جو اہمیت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، اس سے آگاہ کرنا اپنے لوگوں کو کتنا زیادہ ضروری ہے. اس پہ بات کریں گے. جناب ہمارے ساتھ ہیں جی اعجاز احمد نواب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلا وہی بنیادی سوال ناظرین کو بتائیے کہ یقیناً کوئی شک نہیں کہ کتاب ایک بہترین دوست ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کتاب ایک ایسی چیز ہے جب کسی کے پاس ہوتی ہے تو اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تنہائی میں کتاب ہی آپ کی ساتھی ہے. وہ آپ کو پچھلے زمانوں کی بھی سیر کرا سکتی ہے، وہ آپ کو اگلے زمانوں کی بھی سیر کرا دے گی، وہ آپ کو جغرافیائی متعلق، ہسٹری کے متعلق یا ماورائی کہانیوں کے متعلق خوابوں میں لے جائے گی آپ کو کتاب. کیونکہ کتاب جو ہے یہ آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو آگے لے کے جاتی ہے، آپ کو زندگی کے راستوں پہ چلنا سکھائے گی. ایسے ہی تو کتاب تو بہرحال دوست ہے اور آپ کی رہنما بھی ہے. بالکل، اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، کوئی دو باتیں ہیں نہیں ہیں کہ کتاب ایک دوست ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم آگے سے آگے بات کرتے جائیں تو بات تو بہت چلتی ہے. بالکل، اس کی جو اہمیت ہے وہ ضرور ناظرین کو بتائیں کہ کتب بینی کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے جی، ہمارے ہاں کتاب کو نصابی کتاب تک سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم سکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، بس وہاں تک پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم آگے کتاب نہیں پڑھتے. عموماً دیکھا گیا تقریباً 75% کے قریب لوگ پاکستان میں تعلیمی ادارہ چھوڑنے کے بعد کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے. یعنی نصف سے زیادہ 75%. اور اس میں جو اس سے بھی بڑا المیہ ہے کہ لوگ فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم تو کتاب نہیں پڑھتے. اچھا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتاب پڑھنے کا. اور پھر یعنی اس چیز سے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس لیے ہمیں کتاب پڑھنا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کتاب پڑھ سکیں. یا یہاں تک وہ کہتے ہیں لوگ کہ اب کتاب کون پڑھتا ہے. اچھا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. بالکل ایسے ہی. ہماری جو اوسط شرح خواندگی کے نیچے جانے کی وجوہات یہی ہے. معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور جو ڈپریشن ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کتاب دوست بھی نہیں ہے اور کتاب سے دور ہے. دوری بالکل دور ہے، بلکہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کتاب کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں گیا. میں تقریباً گزشتہ 5 عشروں سے کتاب سے وابستہ ہوں. تو تقریباً 8ویں 9ویں دہائی تک صورتحال اس سے یکسر مختلف تھی. لائبریریوں کا دور تھا. بالکل ایسے سر شام لائبریریوں پہ رش ہو جایا کرتا تھا، لوگ کرائے پہ کتابیں لیتے تھے. یہی بات ایسے بڑے بڑے رائٹر کی، ابن صفی کی، رضیہ بٹ کی، مظہر کلیم میں، اشتیاق احمد. بچوں کے لیے ایک وہ خوابیدہ شخصیتیں ہوتی تھی، جبار تقی، ستار طاہر، محمد یونس حسرت، مرزا ادیب. تو یہ لائبریریوں کا دور تھا. پھر ایک نیا دور آ گیا، لوگ انگریزی کی طرف مائل ہو گئے تو کتاب انہیں ذرا بری لگنے لگی. سوشل میڈیا خاص طور پہ جب موبائل آیا تو اس نے ایک جھٹکا دیا.
लेकिन ज़्यादा झटका उस वक्त लगा जब 3G और 4G का दौर आया, यही बात। कैमरे ऑन हुए जब, हाँ तो और मज़े की बात ये है कि ये दौर सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आया है। हाँ लेकिन सबसे ज़्यादा किताब पढ़ने वालों में हमारे हमसाया मुल्क शामिल है। हाँ सबसे ज़्यादा किताबें बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, पूरी जगह पढ़ी जाती। बिल्कुल। हमारे यहाँ किताब का सवाल क्यों है? हाँ इसलिए कि हमने किताब की अहमियत को नहीं समझा। नहीं समझा, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो किताब लिखने वाले से ये पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं? काम क्या, बिल्कुल, यानी उन्हें किताब लिखना कोई काम नहीं लगता। हाँ वो कहते ये तो बस आप लिखते हैं। हाँ घर का खर्च कैसे चलाते कैसे हैं, चलता है, इसके बच्चों को अलावा कैसे क्या पालते कारोबार हैं, करते हैं आप? करते क्या है। हाँ तो ये बड़े अचंभे की बात है कि हम अगर मिसाल के तौर पे हम किताबों का कारोबार भी करते हैं। हाँ। मैं किताबें लिख जी, भी लेता हूँ, जी। नाशिर भी हूँ, छापता भी हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं, हैरत है आप किताब का कारोबार करते हैं? किताब का, ये यानी कि इस तरह वो एक हकारत की निगाह से देखते हैं कि यानी ये तो कोई काम ही नहीं ये है। काम नहीं है। हाँ तो ये असल में अलमिया है कि ये हमारे जो- सवाल का सबब यही चीज़ है, ये यही सवाल सोच बन रही है। कि हम किताब से इंतहाई दूर हो चुके हैं। पहले देखा जाता था कि जब हम बहुत छोटे थे तो किताब की तरफ रागम करने के लिए ना जी स्कूलों में बज़्म अदब हुआ करता था। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें बिल्कुल। आपने भी देखा होगा हाँ। कि जी पहले तलावत कलाम पाक हुई है, फिर उसमें नात खानी की गई बिल्कुल है, ऐसे है। फिर एक आज कोई ख़ास दिन है, हाँ, उस उस हवाले हवाले कोई से बात होना, हाँ। बात की जाती थी। सवाल जवाब का सेशन होता था। अल्लामा इकबाल कायद आज़म के बहुत ऊपर खूबसूरत सिलसिला है, आखिर सही में है। कोई छोटा सा कोई टैबलो या कोई ऐसा एक्ट ड्रामा बना दिया जाता था, तो जिससे बच्चे के लाशऊर में तालीम गैर निसाबी सरगर्मी बढ़ती थी। बिल्कुल ऐसे ही। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो अखबारात में बच्चों के एडिशन आते थे बाकायदा, बच्चों का जंग, बच्चों का नवाए वक्त। हाँ तो बच्चे उसमें, हम भी उन्हीं बच्चों में शामिल थे कि वहाँ से हमने देखा लतीफ़ा पढ़ा, ऐसे ही नज़म पढ़ी, बिल्कुल ऐसे, बड़े शौक से पढ़ा करते थे। मालूमात पाकिस्तान है, मालूमात इस्लाम है, कुछ ऐसे भी ही है। है, हाँ। फिर छोटी छोटी जनरल नॉलेज कहानियाँ, के question। छोटी छोटी कहानियाँ होनी। हाँ अच्छा, फिर हमने वहाँ उसमें ख़त लिखना हाँ कि शायद मेरा नाम कैसे छपे। बिल्कुल बिल्कुल उसमें ऐसे ही मैंने है। मैंने सब ने खत लिखना कि ये मुझे बच्चों का सफ़ा बड़ा पसंद आया जी, मेरा ये लतीफ़ा मैं भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, इसको छापे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक भेजा हमने, वो रिजेक्ट हो जाता था क्योंकि हमने वहीं कहीं से उठा के भेज देना था। जब चंद कुछ अरसे बाद हम छपना शुरू हो गए, फिर हमने अपनी कोई नज़म लिख दी, कोई छोटी कहानी, तो एक ये सिस्टम चलता था। बिल्कुल। अब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ता था, खूबसूरत सिलसिला था ये। हाँ लेकिन अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, हाँ तो अब वो बच्चों के रसायल के ऊपर आ गया। तालीम व तरबियत है, खिलौना है, हाँ। नौनिहाल है, बच्चों की दुनिया जी है, जी चंदा मामू है। तो ये एक नया सफ़र शुरू हो गया। वहाँ से उठ के हाँ जब वो बच्चों के रसाले पढ़ने से फारुग होगा तो वो मिडिल एज में आ जाएगा, 9th में पहुँच जाएगा, 10वीं में आ जाएगा। तो अब उसका जो अगली मंजिल है हाँ वो इमरान सीरीज़, इब्न सफ़ी की, मज़हर करीम की, तो या फिर डाइजेस्ट आ गए। हाँ एक दौर था 70 का, 60 का, 70, छठा, सातवां, आठवां अशर, जी। तो सुनहरा दौर था डाइजेस्टों का। हाँ हाँ इसी तरह उधर ख़वातीन के डाइजेस्ट होते थे, ऐसे ही है। ख़वातीन डाइजेस्ट है, पाकीज़ा है, शुआ है, आंचल ये है। किसी न किसी फॉर्म में हमें मिलती थी चीजें कि हम पढ़ें, किताब पढ़ें, किताब की आपके तरफ पास जाएं। चॉइस हाँ भी है। हाँ सिलेक्शन थी, बिल्कुल चॉइस तो होती थी। अगर जो डाइजेस्टों के पढ़ने के खिलाफ थे, हाँ। कुछ हमारे ख़ानदान, हाँ बिल्कुल, बड़े उनके लिए कुछ बुजुर्ग। थोड़े से अदबी टच वाले रसाले होते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे ही है। ज़ेबुन्निसा है, हाँ हूर है, असमत था, इस तरह बेशुमार, बानो था। बेशुमार इस तरह के। हाँ अब वहाँ से एक बहुत पढ़ पढ़ के ना जवान हो रही है, अब वो आगे निकल गए, कोई अदबी इस्लाही नावल पढ़ने लग गया, तो कोई जनाब अफसाने पढ़ने शुरू हो गया, कोई बड़े नावलों की तरफ आ गया। फिर वो आगे जैसे
میٹرک کے بعد بھی آپ اپنے اپنے شعبے چن لیتے ہیں. اسی طرح جب عمران سیریز اور ڈائجسٹوں سے آگے نکلتے ہیں تو پھر اپنا اپنا شعبہ چن لیتے ہیں کہ کوئی ادب عالیہ کی طرف چلا گیا, کوئی فکشن کی طرف چلا گیا. تو یہ ایک پورا پروسیس سے نتھار کے قاری بھی اور مصنف بھی سامنے آ جاتا تھا. بالکل ایسے. لیکن آج اگر یہ چیزوں کو چین چل رہی تھی, اب وہ چین ٹوٹ گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کتاب سے یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا ایک بچپن سے جوانی تک یا ایک پورے پریکٹیکل لائف میں آنے تک, وہ سلسلہ ایک دم سے ٹوٹ گیا یہ سوشل میڈیا کے آنے سے. سوشل میڈیا ساری دنیا میں آیا, لیکن ہمارے ملک میں ہم زیادہ اس سے متاثر ہو کے اس زوال کا سبب متاثر ہوئے. ہمارے لیے کوئی عجیب چیز آ گئی ہے, ورنہ کتاب پڑھنے والے اب بھی پڑھتے ہیں, کتاب میلے بھی لگ رہے ہیں. بالکل ایسے. تو ابھی ہم نے دیکھا یہ 26, 27, 28 نومبر کو اسلام آباد میں پاک چائنا سینٹر میں کتاب میلہ لگا. جو کتاب کے چاہنے والے وہاں بھی آئے, لیکن وہ اب تھوڑے محدود ہو گئے. بالکل. 29 تاریخ کو اٹک میں کتاب میلہ لگا, وہاں بھی ہم نے رش دیکھی. کہا کہ 75% لوگ کتاب نہیں پڑھتے, اس میں صرف 25% ہیں جو پسند کرتے ہیں ابھی بھی شوق. جو کتاب پڑھتے ہیں اس 25% میں وہ بھی ہے شامل جنہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہے. ایک تو ہوتا ہے کتاب کا رسیہ ہے یا کتاب بینی اس کے سرشت میں شامل ہے, وہ تو اس سے بھی کم ایوریج ہے, اس سے بھی کم اوسط ہے. اس 25% میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کبھی کبھار کچھ سالوں میں ایک آدھ کتاب پڑھ لیتے ہیں. 75% میں تو وہ شامل ہے جنہوں نے کبھی کوئی کتاب سکول کالج کے تعلیم سے فراغت کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھی, غیر نصابی. بالکل. اور اس وقت اگر میں کہوں کہ جو کتابیں ہیں وہ صرف ہماری الماریوں کی زینت بن جاتی ہیں, ہمارے ڈرائنگ روم میں ایک سجاوٹ, ایک ڈیکوریشن پیسز بنا کے ہم نے وہاں ایک الماری سیٹ کی ہوتی ہے اور وہاں پہ ڈفرینٹ کلیکشن رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو نکال کے پڑھتے بھی ہوں گے؟ دیکھیں, کتاب کے بہت سارے گھروں میں کتاب سجاوٹ کا کام دے رہی ہے. ایسا ہی ہے, ڈیکوریشن پیس ہم نے اس کو بنایا ہوا. اب یہ جو جدید دور آیا ہے, یہ جو عشرہ چل رہا ہے, اس میں ایک رجحان آہستہ آہستہ زور پکڑتا ہے کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں کتابیں ہونی چاہیے, تاکہ مہمان بیٹھے ہوں تو وہ ہمیں باذوق سمجھے. ایسے ہی پڑھی ہم نے کوئی نہیں, کچھ ہے دکھانا کچھ چاہتے ہیں. یہ جو بہت مہنگی مہنگی کتابیں آتی ہیں خواتین رائٹرز کی, مرد رائٹرز کی, بہت اعلیٰ اچھے امپورٹنٹ پیپر میں چھپی ہوں گی, 2,000 5,000 قیمت ہوگی, وہ پڑھی کم جاتی ہیں. ڈرائنگ روم میں رکھنے کا زیادہ, بالکل ایک ڈیکوریشن کا کام زیادہ کر رہے ہیں. تو جب ہم پیسے بھی خرچ رہے ہیں, کتاب بھی رکھ رہے ہیں, تو کتاب پڑھنی چاہیے. لیکن بچوں کو ہم اس وقت راغب کریں گے جب بڑے پڑھیں گے, جب خود پڑھیں گے بڑے. بالکل ایسے جب پڑھیں گے. اب دیکھیں نا, کتاب پڑھنے والا اور کتاب نہ پڑھنے والا کسی صورت برابر نہیں ہے. بالکل. اچھا, اس پہ ہم اجازت صاحب ہم بات کرتے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ کتاب پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. اب اس کے فوائد اور نقصانات پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں جناب کتب بینی پہ بات کی جا رہی ہے. کتاب ایک بہترین دوست ہے, اس کے فوائد اور اس کی اہمیت کیا ہے اس پہ ہم بات کریں. اجازت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اجازت صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کتاب پڑھنے والا اور کتاب نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتی. اس کے کتب بینی کے جو فوائد ہیں وہ ناظرین کو بتائیں. دیکھیں, کتب بینی کے فوائد آپ گننا شروع کریں تو شام پڑ جائے گی. تو کچھ چیدہ ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ نوجوان جان سکیں. ہاں, دیکھیں, کتاب شخصیت میں نکھار پیدا کرے گی. آپ کے جو الفاظ میں وزن پیدا کرتی ہے, دلائل کے ساتھ گفتگو آپ کو آئے گی. بالکل ایسے ہی. کتاب آپ کو زندگی جینے کے گر سکھا دیتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی لمبی باتیں جاتی ہیں. یہ ساری اب ہم کریں گے تو لوگ یہ کتابی باتیں کر رہے ہیں, لیکن فرق پڑتا ہے کتاب پڑھنے والا نہ پڑھنے والا. میں نے کیا عرض کیا, سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ برابر کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. اب علم ایک ایسی چیز ہے
جب آپ کہیں محفل میں بیٹھے ہیں دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے تو اس میں کتاب آپ کو کام آئے گی. بالکل ایسے ہی. اگر کتاب پڑھنے والا بندہ نہیں ہوگا تو وہ غصے میں آ کے بات کرے گا. اب یوں ہی دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن پروگراموں میں اکثر مہمانوں کی یا اینکرز کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. کبھی کتابوں والوں کی آپس میں ہوئی ہے, مصنفین کی کبھی ہوئی ہو. وہ بڑے سلجھے ہوئے اور دھیمے مزاج کے اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھہراؤ رکھنے والے, ٹھہراؤ آتا ہے طبیعت میں. تو کتاب تو آپ کو آپ کے ساتھ چلتی ہے, دوست بھی ہے, گائیڈ بھی ہے. تو اس کی افادیت پہ تو میں کہتا ہوں کہ الفاظ بہت کم ہیں. تو اس پروگرام میں ہم کیا کہیں, کیا بات کر سکتے ہیں تو کتنی کر لیتے ہیں ہم, لیکن کتاب کی افادیت پہ سارے ہی الفاظ کم. تو جب اتنے فوائد ہیں کتب بینی کے, کتاب پڑھنے کے, اس کو دوست بنانے کے, یعنی آپ کی پوری شخصیت کو یہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے, تو ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے آمادہ کریں کہ وہ کتاب پڑھنے کی طرف آئیں, ان کا ایک توجہ دلائیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے بچے کو راغب کرنے کے لیے ہمیں پہلے وہ کام خود کرنا پڑتا ہے. اب دیکھنا ہم بچے کو, چھوٹے بچے کو جب کوئی پہلا لفظ سکھاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سکھائے اللہ, یا پھر یہ ماما ہے, یہ بابا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم محنت کرتے ہیں تو سیکھتا ہے. ہم اس کو پہلے وہ ایکٹ کر کے دکھائیں گے. تو کتاب پڑھ کے دکھانے, ہمارے والدین ہمیں کتابیں پڑھ کے سناتے تھے. بالکل ایسے ہی. میں نے اپنے بچوں کو کتابیں پڑھ کے سنائی, اب بھی سنا دیتے. نتیجہ یہ کہ پڑھتے ہیں, وہ اس طرح نہیں پڑھتے. تو ہم بچوں کو کتاب کی طرف راغب کرنے کے لیے خود پہلے کتاب پڑھیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی شخص کو کمفرٹ زون سے باہر آنا گوارا نہیں. یہی بات ہے. ایسے ہی ایک بچہ ضد کر رہا ہے تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیں, فون دے دو. بالکل بالکل ایسے. 1 سال سے لے کے 50 سال تک کا بچہ بیٹھ جاتا ہے, موبائل ہے, وائی فائی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بس بات ختم. تو باپ کی یا ماں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, تو وہ موبائل دے دیتے ہیں. تو وہ جو دیکھ رہا ہے, جو کر رہا ہے, وہ اس کے ساتھ اس کی عادت بن جائے گا. اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. کتابیں بڑی ضروری ہیں. کتابیں یقیناً ضروری ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ای بک کا ایک سسٹم آ گیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں, کیا وہ اس طرح سے اثر رکھتی ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, چاہے جس بھی فارم میں ہمیں مل جائے کتاب, چاہے اصلی حالت میں ہو یا نئی سوشل ٹیکنالوجی میڈیا ہے, ہم آج مخالفت کر لیں گے, کل ہونا ایسی نہیں ہے. ایسے ہی کہ کتاب پڑھنے میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کتاب آپ پڑھتے ہیں تو کتاب چھاپنے والا جو سرمایہ کار ہے اور کتاب لکھنے والا, ان کو ان کی محنت کا اجر تو اسی وقت ملے گا جب کتاب بکے گی. بالکل ایسے ہی. کاغذی کتاب بکے گی, ہارڈ فارم میں بھی. بالکل ایسے. لیکن جس وقت سوشل میڈیا سے پڑھے گا, ای بک پڑھے گا یا PDF میں پڑھے گا, تو اگر وہ تو قانونی طور پر اجازت لے کے بنائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, پبلشر سے یا مصنف سے, ٹھیک ہے, اس صورت میں تو واقعی فائدہ مند ہے. ٹھیک. ورنہ ان کے لیے کچھ نہیں. جب لکھنے والے کو, چھاپنے والے کو اس کا اجر نہیں ملے گا, اس کا اعزازیہ نہیں ملے گا, تو اس ای بک کا اس کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن یہاں بہرحال پڑھنا تو چاہیے, پڑھائی ضروری ہے. آپ ای بک میں پڑھیں, PDF میں پڑھیں, ٹھیک ہے, آپ پوسٹیں پڑھیں, بے شک فیس بک پہ اردو وہاں لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, پڑھنا تو چاہیے, پڑھنا تو فرض بھی حق بھی. اچھا, کتنے ہمارے بچے ہوں گے, نوجوان ہوں گے جو کہ پراپر اردو کو پڑھنا, بولنا, سمجھنا جانتے ہوں گے, اور یہ تبھی ہوگا جب وہ کتاب سے دوستی رکھیں گے؟ دیکھیں جب سے انگریزی میڈیم کا دورہ ہوا ہے تو لوگوں نے, بچوں کو اردو نہیں آتی. ہمارے خود بچے پوچھتے تھے پہلے, اب تو خیر کم ہو گئے, کہ اس کو میں بولوں کہ 33 34 35, وہ کہتے ہیں صحیح طریقے سے بتائیں کیا ہے.
33, 34, 65, 66 वो उनको समझ नहीं आ रही। मेरा खैर ये मेरे घर में नहीं, सब घरों में ऐसे ही होगा कि जब हम उनको बुनियादी तौर पे कायदा नहीं सिखा रहे, अलिफ बे नहीं सिखा रहे, गिनती नहीं सिखा रहे। आप ये देखें कि उर्दू में लिखी हुई गिनती को समझता है? शायद लोग जो गिनती हम लिखते हैं उसी को ही उर्दू समझते हैं। यही बात। वो गिनती या टेबल जो पहाड़े हैं वो तो अंग्रेजी में लिखे हुए, अंग्रेजी हिंसों में है। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ 95% लोग समझते हैं कि यही उर्दू है, यही है, बिल्कुल। अरे वो उर्दू नहीं है, नहीं है। हाँ। तो बाकी जो उर्दू का हरूफ तहज्जी है या उर्दू पढ़ना, उर्दू पढ़ी तो जा सकती है, उसमें अंग्रेजी की आमेज़श कर दी जाए या उसमें हिंदी लहजे को आमेज़श कर दी जाए, या हम अपने मकामी या मादरी ज़बान को ले लें, लेकिन उर्दू को उसके असल हुस्न में पढ़ना, बिल्कुल ऐसे, उसके असल के मुताबिक पढ़ना, तो ये है ना, इससे उर्दू हमारी ख़राब हो रही है कि हम समझ नहीं रहे। हम कहते हैं जी बात समझ में आ गई, तो ये बात समझ में नहीं आ गई। हालांकि हम अंग्रेजी के जैसे ही कोई लफ्ज़ गलत बोलेंगे तो सामने वाला आपको टोक देगा फौरन, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम उर्दू जैसे तैसे बोलें, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब जैसे मैं एक दफ़ा, हमारी किताबों का शोरूम है अशरफ बुक एजेंसी, मैं बैठा हुआ तो 2 बच्चियां आई कॉलेज की, ठीक है, तो वो मुझे कहने लगी, अंकल आपके पास ये बुकें हैं? बुकें? बुकें, अच्छा। कॉलेज यूनिवर्सिटी की होगी। तो मैं जी थोड़ी सी हैरत हुई, हमें तो रोज़ वास्ता पड़ता है, जाहिर है। तो फिर दूसरे थोड़े, अंकल ये बुकें हैं? मैंने कहा बेटे, अच्छा, यानी कि मैंने कहा बेटा बुकें नहीं होता, या किताबें होती हैं या बुक्स, होते, बिल्कुल ऐसे। ये बुकिंग क्या है? तो उनमें से दूसरी बच्ची ने फौरन नहीं लपक के आकर, बच्चे तेज हैं, उसने कहा अंकल बात समझ में आ गई है। अच्छा, यानी बात समझा देना ये काफ़ी है, अब उसके दुरुस्तगी वो मैटर नहीं करती है। तो मैंने कहा बेटा बात तो समझ में आ गई है, आपका अमेज खराब हो गया ना। कहती है अमेज नहीं अंकल, एमेज। अच्छा, इंग्लिश का देखे, इंग्लिश का फौरन से रिएक्ट किया। तो मैंने कहा यही, अब उसको बात समझ आ गई, आपको भी बात समझ आ गई ना, तो बस ठीक है। मैंने कहा बात समझ आ गया, अब हमने तो उर्दू में अमेज कहना है उसको। ओए होए होए। तो ये सूरत हाल है कि उर्दू में जब अंग्रेजी में वो उर्दू की जब वो तोड़ फोड़ हो रही है तो हमें कोई परवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इंग्लिश की हो रही है तो जरूर रिएक्ट। हालांकि देखिए जी, हमें ये सोचना चाहिए कि अंग्रेजी तो दुनिया भर में बोली जाती है, हमें बुरा बात नहीं, समझनी चाहिए, हमें बोलनी चाहिए, हमें आनी चाहिए, हम कह सकते हैं ज़रूरत के तहत हमें लिखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है और पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की ही कौमी ज़ुबान है, बिल्कुल ऐसे। और अपने इसकी विरसे की हम हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बहुत सारे एजाज साहब, हमारा तो अब सिलेबस जो है वो भी इंग्लिश में हो चुका है, तो बच्चे कैसे उर्दू पढ़ेंगे या किस तरह से वो सही उसको तो समझेंगे? बच्चों को हमने जब शुरू से ही अंग्रेजी की तरफ राग़ब देखा, वो जब छोटे छोटे नावल पढ़ते थे या छोटी छोटी कहानियां पढ़ते थे उर्दू में, जब पहले उर्दू में होती थी, अब वही नावल कहानियां अंग्रेजी की तरफ हम, वो असर नहीं रख रही हैं जो पहले एक असर हुआ करता था। तो वो इसी तरह एक दफ़ा मेरे पास एक कस्टमर आए तो उन्होंने कहा जी कि आपके पास कवायद व इंशा की किताबें होंगी। तो मुझे थोड़ी सी शरारत सूझी, मैंने कहा कितनी उम्र के बच्चों के लिए? कहते जी ये कोई 8वीं 9वीं 10वीं, उर्दू नहीं आती उन्हें। अच्छा। तो मैंने कहा जी नहीं हम नहीं रखते, हमने छोड़ दी। क्यों जी आपके पास तो होनी चाहिए। मैं कहा नहीं हमने छोड़ दी है, बिकनी बंद हो गई है, छापनी भी छोड़ दी है, अब लोग पसंद नहीं करते। वो कहते जी बताएं क्या वजूहत हुई? मैंने कहा जब से ये रिवाज यहाँ चला कि बच्चा स्कूल जाता है पहले दिन, वापस आता है तो माँ बाप को वो सुनाता है तोतली ज़ुबान में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, क्लैपिंग कि करते हैं, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा है, क्लैपिंग करते हैं। तो मैंने कहा उस क्लैपिंग के बाद कवायद व इंशा तो बिकनी बंद हो गई किताबें। आपने कभी बच्चे को स्कूल से वापस आते हुए ये नहीं पूछा कि बेटा अलिफ नार बे बकरी ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल ऐसे। तो हम अंग्रेजी ही सब समझते हैं। बिल्कुल, तो हमें ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल जो है ना बच्चे को पढ़ाना है।
تو کتاب کی جب ہم اس کو بنیادی طور پہ اردو ہی نہیں پڑھا رہے تو اردو کی کتاب کو وہ کیسے پڑھیں گے بچے؟ بچوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا قصور نہیں ہے. ہاں یہ والدین جو یہ جو موجودہ اشروں کے جو ہیں تو یہ بچوں کو اردو سکولوں میں پنجابی نہیں بولنے دیتے, اردو نہیں بولنے دیتے, تو پھر وہ انگریزی ہی سیکھے گا, انگریزی ہی پڑھے گا. تو پڑھنا تو لکھنا اچھی بات ہے لیکن اس کو اپنے اوپر سوار تو نہ کیا جائے. کتاب اس سے ہم کتاب سے دور ہو گئے کیونکہ انگریزی کتنی بھی ہمیں آ جائے 2-3-4% سے زیادہ لوگوں کو تو آ نہیں سکتی. بالکل ایسے یہی المیہ ہے کہ انگریزی نہ ہمیں آتی ہے اور نہ یہاں سے جاتی ہے. یہ بات تو یہ مسئلہ ہے. تو والدین کو چاہیے کہ کتاب کی طرف بچوں کو لائیں, ان کو تصویری کتابیں دکھائیں, پھر ان کو ماورائی کتابوں کی طرف لائیں. اب جیسے ہیری پوٹر, انٹرسٹ پیدا کریں نا, شوق پیدا کریں بچوں میں. کیا ہے ماورائی کہانی ہے, انگریزی میں چھپی, اردو میں بھی اس کے تراجم چھپے ہیں, تو آج بھی لاکھوں کی تعداد میں بک رہی ہیں. انگریزی کتابیں 10-10 لاکھ کا 2 لاکھ کا ایڈیشن چھپتا ہے. ہمارے ہاں کتاب کا ایڈیشن سکڑ کر 500 تک آ گیا ہے, 300 تک آ گیا. وہ بھی مشکل سے پھر آگے لوگ خریدتے ہیں. پبلشر جو ہے دکانیں بند کر گئے ہیں, کاروبار چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. بالکل لمحہ فکریہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, تو کچھ ایسے پوائنٹس, کچھ ایسے ٹپس بتائیں والدین کے لیے بھی کہ بچے میں ایک شوق پیدا ہو جائے کہ اس نے کتاب پڑھنی ہے, یا پھر اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایک رائٹر بننے کی کوئی صلاحیت ہے تو ماں باپ یا استاد وہ سمجھ سکیں, وہ جان سکیں اور بچے کی اس صلاحیت کے اوپر کام کریں. دیکھیں رائٹر بننا ایک الگ کام ہے. پہلا مرحلہ ہے قاری بننا, ریڈر بننا. ہمیشہ رائٹر ریڈر ہی سے نکلے گا. اگر وہ کتاب پڑھنا نہیں جانتا تو لکھ سکے گا ہی نہیں. تو بچوں کو کتاب میلوں میں لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. سکول کے جو پرنسپل وغیرہ ہیں یا مالکان ہیں, ان کو چاہیے کہ سکولوں میں کتابوں کی نمائش, کتابوں کی ایگزیبیشن کا بندوبست کریں. بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رسائل ہوتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچوں میں تحفے کے طور پر تقسیم کی جائیں. کیا بات ہے, کیا بات. جب بچے اگلی کلاسوں میں جاتے ہیں, جماعت میں جاتے ہیں, تو ان کو انعام کے طور پر صرف کتاب دینی چاہیے. بالکل اجازت صاحب, بہت اچھی اپنے بات کے بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنز کے تھرو ہم بچوں میں, نوجوانوں میں یہ شوق پیدا کر سکتے ہیں, لیکن حالات حاضرہ میں کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اس طرح کی ایگزیبیشنز ہمارے اداروں میں ہو رہی ہیں یا پھر نہیں, اس پہ ہم اجازت صاحب سے بات کریں گے ان ڈیٹیل, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں کتاب کے حوالے سے کہ کتاب ایک بہترین دوست ہے, اس کے فوائد, اس کی اہمیت کیا ہے, کیسے اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو اس کی طرف آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھیں, کتاب کو ایک اپنا اچھا دوست بنائے. اجازت صاحب ہمارے ساتھ. اجازت صاحب مزید ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ناظرین ذرا جان لیں, آپ سے بھی ہم پوچھ لیں کہ اس وقت آپ نے ابھی تک کتنی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ دیکھو جی, میرا ایک طویل ناول ہے, اس کا نام ہے ناگن. وہ 5000 سال کی ہسٹری پر مبنی ہے. یہ مختلف چینلز پہ جو پچھلے سالوں میں ڈرامے ناگن کے چل رہے تھے یا بھارت میں بھی چل رہے تھے, یہ ان سے بھی پرانا ہے. یہ میرا آج سے 25 سال پرانا ناول ہے ناگن. یہ 1000 صفحات پر مشتمل ہے, پراسرار ماورائی ناول ہے. اسی طرح میرا دوسرا ایک ناول ہے آشیانہ. آشیانہ, صحیح. یہ بھی پراسرار ناول ہے کیونکہ میں زیادہ تر ماورائی فکشن لکھتا ہوں. اچھا. ایک ابھی حال ہی میں کراچی کے ایک ڈائجسٹ میں شائع ہوا, نئے افق ڈائجسٹ میں, یہ ایڈونچرس ہے, شیطانی جزیرہ. یہ 12-14 قسطوں میں شائع ہوا تھا. اچھا. شیطانی جزیرہ کے نام سے. تو ایک آج کل میں ابھی لکھ رہا ہوں. تو اس کے علاوہ میری شارٹ سٹوریز مختلف ڈائجسٹوں وغیرہ میں نا چھپتی رہی ہیں. ان کا بھی ایک مجموعہ کتابی شکل میں ہے, تیری یادوں کے گلاب کے نام سے. اچھا. یہ مختلف ناموں سے میں لکھتا رہا, تو ڈائجسٹوں میں چھپتی رہی. تو ویسے آج کل میں ناول وغیرہ پہ کم کام کرتا ہوں, تو
میرا ایک سلسلہ جو فی الحال فیس بک پہ چل رہا ہے لیکن ابھی اس کی کتاب جلدی آنے والی ہے، وہ ہے اردو کہانی کا سفر۔ اردو کہانی کا سفر، صحیح۔ یہ ہے بنیادی طور پہ انٹرویوز کا سلسلہ۔ اچھا جی، اس میں مختلف موجودہ دور کے لکھنے والے جو ہیں، ٹھیک ہے، فکشن کے، ادب عالیہ کے، ٹھیک ہے، بچوں کے ادیب، ان کے انٹرویوز ہیں۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ادیبوں کے نہیں ہیں، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ انٹرویو صرف ادیبوں کے ہوتے ہیں اور ادب عالیہ والوں کے ہوتے ہیں، یہ بات، لیکن اس میں نے پبلشرز کے انٹرویو کیے، اس میں نے ڈائجسٹوں کے، رسالوں کے مدیران سے انٹرویوز کیے، تو یہ کچھ 100 سے زیادہ انٹرویو اب تک ہو چکے ہیں۔ زبردست زبردست۔ تو اردو کہانی کا سفر کے نام سے یہ اب جلد ہی کتابی شکل میں آنے والی ہے اور ابھی سلسلہ یہ جاری ہے۔ زبردست زبردست۔ تو اس کے علاوہ جی، اس کے علاوہ میں آج کل ایک اور سلسلہ میرا جاری ہے، وہ راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ کے متعلق اور جغرافیہ کے متعلق ایک معلوماتی مضامین کا سلسلہ میں نے فیس بک پہ شروع کیا ہوا ہے، اس کا نام ہے پنڈی وال۔ پنڈی وال، صحیح نام بھی جس میں انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں نے بتایا کہ راولپنڈی کی تاریخ کیا ہے، اسلام آباد کی تاریخ کیا ہے، یہاں کون سی قومیں بستی ہیں، یہاں محلے کون کون سے ہیں، علاقے کون کون سے ہیں۔ جیسے ابھی کسی وقت ہم بتائیں گے کہ اس میں ٹی وی چینلز کون کون سے ہیں، کہاں کہاں پر واقع ہیں، تو یہ ایک سلسلہ میرا اس طرح چلتا رہتا ہے۔ جو کچھ بھی جو خاصیت ہے، کچھ ایسی خاصیت کیا ہے، اس کو دارالحکومت کیوں بنایا گیا پنڈی کو، وجہ بالکل، کہ جب پاکستان بنا تو کراچی دارالحکومت تھا، ہاں، اس کے بعد اسلام آباد تو اس کیوں کو کر اسلام دیا آباد میں لانے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، تو یہ ساری باتیں اس یہ میں واقعی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور اگر ہم اپنے نوجوانوں کو یا بچوں کو اس طرف آمادہ کریں تو ان کے نالج میں اضافہ ہونا اور یہ ایک اچھی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، مضامین کا سلسلہ اس لیے ایک حوالے سے فیس بک نے لکھنے والوں کے لیے بڑی سہولت فراہم کی ہے کہ کتاب ایک بڑی چیز سمجھ کے لوگ اس کو پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، جن کو دلچسپی نہ ہو، تو فیس بک پہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹپس کی صورت میں اپنی معلومات لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں چھوٹا سا ایک مضمون مرتب کرتا ہوں، جس میں میں نے بتایا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے حدود میں کتنے ریلوے اسٹیشن ہیں، پنڈی وال میں۔ صحیح، اب عام طور سے کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا جی پنڈی میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے، ہاں ایک ہی ہے، ہاں یا دوسرا کوئی کسی کو ذہن میں آئے گا ہاں جی چکلالہ میں بھی ہے، کسی کا بہت ذہن لڑے گا کہے گا جی ایک مارگلا اسلام آباد میں بھی ہے۔ لیکن میں اگر کہوں کہ 14-15 ہیں، 14-15 اسٹیشن، جہاں سے ضلع راولپنڈی کی حدود شروع ہو رہی ہے، تو وہاں سے لے کے جہاں سے ضلع راولپنڈی ختم ہو رہا ہے، مدینہ الحجاج بھی ہے۔ راولپنڈی سے ذرا سا آگے بڑھے تو ایک نور ریلوے اسٹیشن آتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اسے آگے جائے مدینہ الحجاج آئے گا، پھر آگے جائے گولانا شریف آئے گا۔ تو اس طرح کے دیکھیں، اب جیسے آپ اپنے سٹوریز میں آپ ڈفرینٹ چیزیں لکھ رہے ہیں سٹیز کے حوالے سے، اس میں جو خاصیت ہے وہ آپ دے رہے ہیں، اس طرح اور بہت سارے رائٹرز ماشاءاللہ لکھتے ہوں گے، تو یہ جو تمام تر کتابوں کا جو مجموعہ ہے، اس طرح کے جو کلیکشنز ہیں، وہ اگر ہم اپنے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ منتھلی لحاظ سے یا 6 مہینے بعد، سال بعد اگر وہاں پہ کوئی اچھی ایگزیبیشن رکھیں، اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد کریں، تو وہاں کے طلباء کے لیے یہ بڑی ایک اچھی چیز ثابت ہوگی۔ تو کیا یہ ہمارے ادارے اس طرف آ رہے ہیں؟ نہیں، اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا، ایک رجحان نہیں ہے ان کا، رجحان نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ اگر آپ ایک کسی بھی لکھنے والے کو بلائیں، اس کو ایک ٹاپک دیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو انتہائی مختصر الفاظ میں ایسا ہی ہے اس موضوع سے متعلق بتایا جائے۔ اب جیسے بچوں کو، سکول کے بچوں کو ٹرپ پہ لے جاتے ہیں، بالکل ایسے، یہ جی زو ہے، اب وہاں ایک بندہ تو ہو جو ان کو گائیڈ کرے، بتا سکے، بتائے کہ زو کیا چیز ہے، یہ سب سے پہلے کہاں بنا۔ صرف ہم نے جانور تو نہیں دیکھنے، جانور تو دیکھ، اس کے مطلب معلومات تو دینا، اس کا علم تو فراہم کریں۔ ہاں، تو پھر ان کو وہی بندہ بتایا کہ اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، تو کچھ یہ کتابیں بھی دستیاب ہیں، یہ بڑی سستی ہے، بالکل، تاکہ بچے آہستہ آہستہ آ جائیں۔ ضروری نہیں کہ بچوں کو ہم نے ناول کے اوپر یا شاعری کے اوپر لانا ہے، اب بچوں کو علم دینا ہے نا۔ بالکل ایسے، تو کسی بھی جگہ بچے ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، تو کیا کبھی کسی نے ٹیچر نے بتایا کہ یہ ریلوے اسٹیشن یہ کب سے قائم ہے، ہاں، اس کی کیا تاریخ، کیا ہسٹری کیا ہے؟ ہاں، یہ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن ہے، ہزاروں دفعہ، سینکڑوں، درجنوں دفعہ سارے گئے، ہاں،
किसी को पता ये किस तारीख से ऑपरेशनल हुआ? किसी को नहीं पता, समझने की कोशिश नहीं करते। इसका लाहौर से कितना फासला है? तो ये भी किताब को आगे बढ़ाने का एक निज़ाम है कि इसको अगर आप पूरी किताब को नहीं लेके जा सकते तो छोटे छोटे मज़ामीन का सिलसिला रख लेना, शहरों से मतलब मालूमात रख लें। एटलीस्ट आगाज़ तो करें, शुरू तो करें इस चीज़ का, ना कि कहें कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो इसका आगाज़ ही नहीं हो सकता। बताइएगा जैसा कि कालम निगारी के लिए किन बेसिक बुनियादी चीज़ों का, किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? देखिए, मैं इस शोबे में ज़्यादा नहीं लिख सका, लेकिन कालम नगारी बुनियादी तौर पे एक ख़ास किसी भी ख़ास मौजू के ऊपर ठीक है आपने लिखना होता है। अगर सियासत है या कोई खुदा न खासा हादसा होगा उसके ऊपर आपने कालम लिखना है, या फलां हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसके ऊपर लिखना है, तो आपने उस कम से कम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करनी है। आपको उसके माजी का और सारी उसके हिस्ट्री का पता होना चाहिए। उस चीज़ के बारे में जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं उसके ऊपर आपको पहले बहुत सा पढ़ना होगा, फिर आप लिख सकेंगे। ठीक, आजकल देखने के बच्चों को शौक भी है राइटर बनने का, लिखना भी चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक अच्छा एक प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए किन चीज़ों का वो ख्याल रखें? देखिए जी, जिस बच्चे को जिस चीज़ का शौक है उसको वो चीज़ करने देनी चाहिए। अगर मसवरी का शौक है तो उसको आप कैनवस ला के दें, रंग ला के दें, ताकि वो अपना जी भर के अपना काम कर सके या आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता तलाश कर। और अगर लिखने का जिसको शौक है तो माँ बाप को फ़ौरन महसूस हो जाएगा कि ये लिखना चाहता है बच्चा, वो छोटे छोटे जुमले लिखेगा। सही। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जिस मौजू पे वो किताबें पसंद करता है उसको ला के दें। सही। लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी लिखने वाला बच्चा है या बड़ा है, बच्चे पे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बच्चा अगर उमरू अय्यार की कहानी लिखना चाहता है या टार्ज़न की कहानी लिखना चाहता है तो उसे उस मौजू के ऊपर कम से कम 100 200 किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी, छोटे छोटे नावल। बिल्कुल ऐसे। फिर उसको उस टार्ज़न के ऊपर लिख रहा है तो उसको उसके किरदार की अहमियत के बारे में पता चलेगा। टार्ज़न की हैयत क्या है, वो क्या कर सकता है, वो कहाँ रहता है, उसके सारी बात का पता चलेगा तो वो लिखेगा। लिख पाएगा। तो वो पता कैसे चलेगा? जब उस मौजू के ऊपर सैकड़ों किताबें पढ़ेगा। सही। कभी भी देखे ना, हमने मकान भी बनवाना है तो उससे नहीं बनवाएंगे जिसने 1 या 2 बनाए हों, या हम अपने मरीज़ का इलाज उससे कैसे करवाएं जो कहे जी मैंने अभी पहले ही ऑपरेशन किया है, उससे तो हम नहीं करवाएंगे। तो लिहाजा जब तक वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करेगा तो वो लिख सकेगा। और लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है। इससे सबसे पहले आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होगा। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आपकी जो ग्रामर है, ज़ख़ीरा अल्फाज बच्चे का बढ़ेगा। जिस बच्चे का आपके घर में उर्दू में ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत अच्छा है, जो उर्दू बेहतर अंदाज में बोलता है, जो शेरों में दिलचस्पी लेता है, ठीक है, तो समझे वो लिखना चाहता है। उसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं राइटर छुपा हुआ है। अगर वो टीवी का कोई ड्रामा देखते हुए ये कह देता है कि अब देखना ये ऐसे होगा, या अब इसको ये कहना चाहिए, तो समझे वो बच्चा लिखने वाला। क्या बात, उसके अंदर लिखारी मौजूद है। स्क्रिप्ट या ड्रामा किस तरह लिखा जाता है, यानी कि इसके लिए भी कोई एक प्रॉपर अंदाज या कोई इसके भी कोई तकाजे होते हैं? देखिए जी, ड्रामा तो आपने एक्ट करना है, स्टेज ड्रामा हो या टीवी का ड्रामा हो, उसमें तो पहले पूरा मंजर लिखा जाएगा कि जब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो इसमें क्या है वो लिख के बता देंगे ताकि इसको ऐसे कर लें। सही। तो उसके बाद लिखने के सिर्फ अंदाज का फ़र्क है कि ड्रामा ऐसा लिखा जाएगा कि एक किरदार का पहले नाम लिखा जाएगा, फिर उसके आगे उसने क्या कहा और किस अंदाज से कहा, वो सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। जबकि नावल में आपने वो बातें चल रही हैं, साथ साथ चल रही है, उसमें कोई वक्फा नहीं आ रहा। अच्छा। वो तो चलती जा रही है। सही। लेकिन दोनों का लिखने का जो बुनियादी फ़र्क है वो मौजूद है। लिखने वालों को पता होता है, आम आदमी को हम समझाएंगे भी तो शायद ना पता चले।
اگر قدیم زمانے کی بات کریں، کچھ سال پیچھے جائیں، تو تب ڈرامہ لکھنے کا جو انداز تھا پرانا وہ کیا تھا، اور اب اگر جدید دور کی بات کریں، اب کے نئے دور کی بات کریں، تو اب کے کیا تقاضے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈرامہ ہو یا فلم، ہاں، جو بھی چیز لکھی جاتی ہے وہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے لکھی جاتی ہے. بالکل ایسے. آج سے کچھ عرصہ قبل جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر طویل دورانیے کے ڈرامے چلتے تھے. بالکل ایسے. تو ایک کمرے کے ایک سائڈ سے کیمرہ چلنا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، تو وہ کلوز لیتے لیتے اس نے میرا خیال ہے 3.5 منٹ لے لیے. ہاں، تو اب تو دور آ گیا ہے 10 سیکنڈ کے ریل کا. بالکل اس کی جو بالکل جیسے ٹائم چونکہ شارٹ ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ نئے جو ہدایت کار ہیں، جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں کتب بینی کی طرف، جی ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے جی، پیغام یہی ہے کہ کتاب زندگی کا لازمی عنصر ہونا چاہیے، آپ کا زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اب پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی پڑھیں، ٹھیک ہے، اچھی چیز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کتاب کم از کم پڑھے ضرور، اپنے اس کو سراہنے ضرور رکھیں. آپ کے پاس پڑھی ہوگی تو آپ کبھی نہ کبھی پڑھیں گے اور آپ کی شخصیت میں یقیناً تبدیلی پیدا ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یقیناً نجات صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت یہ بات کہی. نو ڈاؤٹ ناظرین کی کتاب آپ کی بہترین دوست ہے، اور جیسے ہمارے مہمان نے آج کافی ساری اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. دیکھیے آپ کی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو تبدیل کرے، تو اگر آپ اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتے ہیں، اس میں نکھار چاہتے ہیں، پازیٹیوٹی چاہتے ہیں، ٹھہراؤ چاہتے ہیں، تو لازماً آپ کو کتاب پڑھنی ہوگی، کتاب کو اپنا ایک اچھا دوست ماننا ہوگا، بنانا ہوگا، اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.